ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو اردو میں ہم کہتے ہیں سماجی درجہ بندی. سماجی درجہ بندی یا سمپل اس کو کہتے ہیں کہ لیولز آف سوسائٹی، ڈویژنز آف سوسائٹی، کیٹیگریز آف سوسائٹی. سوسائٹی میں جو ہے وہ انسانوں نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو ہے وہ رینک دیا ہوا ہے، کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ کیٹیگری جو ہے وہ بیس کرتی ہے انیکوالٹی پر. یعنی انسان اپنے آپ کو یا تو سپیریئر سمجھتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے، یا انسان اپنے آپ کو ایکول سمجھتا ہے. لیٹ سپوز اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ڈویژن بنے ہوئے ہیں انکم کے بیس پر یا منی کے بیس پر، جو سرٹیفکیشن بنی ہوئی ہے سمجھے کراچی میں، تو اگر ہم کہتے ہیں ہم مڈل کلاس کے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مڈل کلاس کے جتنے لوگ ہیں ہم سب ایکول ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ اپر کلاس والے ہم سے سپیریئر ہیں ان ٹرمز آف ویلتھ، اور لوور کلاس والے ہم سے انفیریئر ہیں ان ٹرمز آف ویلتھ یا ان ٹرمز آف انکم. تو اسٹریٹیفکیشن میں بیسک جو آسپیکٹ ہے وہ ہے ان ایکویلٹی، اور ان ایکویلٹی انفیریورٹی اور سپیریورٹی. پھر ان ایکویلٹی بھی بنی ہوئی ہے جس انداز سے وہ ہم آگے جا کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ہم اس کو کچھ آسپیکٹس کا انٹروڈکشن کر کے اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. ڈیفینیشن سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ہزاروں سال سے جو انسان ہے وہ آباد ہے دنیا میں، اور دنیا میں جب اس کی سب سے پہلے آبادی شروع ہوئی تھی، اگر ہم ٹائپس آف سوسائٹی کو دیکھیں تو ہم سب سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اسٹون ایج میں رہتا تھا. اور اسٹون ایج کا مطلب ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان ٹرمز آف ہم گیجٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ ہنٹنگ اور گیدرنگ سوسائٹی سے شروع کیا تھا، اور وہ پہلے اس کا مین کام ہی یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے جانوروں کو مارنا یا اپنے لیے کھانے کی تلاش کرنا ان کا پورا دن گزرتا تھا. یہ ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز جو تھیں یہ سب سے پریمیٹیو سوسائٹیز کہلاتی ہیں. وہاں پر بھی آپ کو انیکویلٹی نظر آتی ہے. وہاں سے لے کر آج تک کی جو پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف ہم آ رہے ہیں یا ماڈرنائزیشن کی طرف ہم آ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اسٹریٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں مختلف سوسائٹیز کے مختلف کلچرز ہیں، اور ہر ایک نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ڈویژن میں، مختلف کیٹیگریز میں. اور وہ کیٹیگریز کی جو بیسز ہیں وہ کبھی پاور کی بیس پر ہم نے ڈیوائڈ کیا ایک دوسرے کو آپس میں، منی کے بیس پر کیا ہے، یا پریسٹیج کے بیس پر. پریسٹیج از رسپیکٹ، آنر. آنر جو ہمیں سوسائٹی دیتی ہے. اب آنر کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے مل سکتا ہے آنر. آپ جس اسٹیٹس جس جاب میں ہیں اس جاب کی وجہ سے آپ کو آنر دیا جا رہا ہے، تو پریسٹیج کی وجہ سے. تو ہم نے جو ہے سوسائٹی نے اپنے آپ کو کیٹیگرائز جو کیا ہوا ہے وہ اس بیس پر کیا ہوا ہے. اچھا، اب اگر ہم کہیں کہ انڈیویژولز جو ہیں کو ان کی جو گریڈنگ ہوئی ہے مختلف لیئرز میں یا مختلف اسٹریٹا میں، تو وہ سسٹم جو ہے وہ کس بیس پر ہے؟ تو کہتے ہیں جو رینک اور کیٹیگریز جو بنی ہوئی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں ہیرارکی کے بیس پر. اب ہیرارکی کیا ہوتی ہے؟ ہیرارکی کا مطلب ہوتا ہے لیولز آف سوسائٹی. جو پیرامڈ شیپ اگر آپ دیکھیں تو ہیرارکی میں کیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں، فرام لو ٹو ہائی ہوتا ہے. ہمیشہ ہیرارکی جو بنتی ہے وہ لو ٹو ہائی ہوتی ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ میں یونیورسٹی کی اگزامپل لیتی ہوں، تو اگر ہم کہتے ہیں کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرس کی ہیرارکی میں سب سے نیچے جو آتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے کوآپریٹو ٹیچر. اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ لیکچرر ہوتا ہے. لیکچر سے اوپر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر پروفیسر، پھر ایمریٹس پروفیسر، پھر چیئر پرسن، پھر ڈینز، پھر رجسٹرار، پھر وی سی، اور پھر چانسلر. تو چانسلر گورنر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، جو رینک کی ہوئی ہے وہ ہیرارکی میں وہ لو ٹو ہائی ہے. اسی طرح آپ کو ملٹری میں بھی یہ ہیرارکی نظر آتی ہے. ملٹری کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے ہیرارکی میں کہ نیچے سے سب سے نیچے سپاہی ہوتا ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ کرنل، جنرل اور چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو ہیرارکی جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو جاب کے حوالے سے آپ کو ہر جگہ ملتی ہے. ایون کہ آپ بینک میں چلے جائیں تو مینیجرز ہیں، پروجیکٹ مینیجر ہے، پھر اس کے نیچے کلرکس ہیں، پھر اس کے نیچے پی این ہیں، پھر چوکیدار ہے، پھر گارڈ ہے. یہ سارے جو ہیں وہ آپ کو
لائن سے ان کے رینکس جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو جاب میں تو رینکنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی انکم کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ کی کیپیبلٹی اور آپ نے جو ایجوکیشن ہے اس کے بیس پر آپ کو ملتی ہے. لیکن یہ کیوں، اس کے علاوہ ہم نے کیوں بنائی ہوئی ہے، وہ ہم آگے چل کے اس کو اور ڈیفینیشنس کے ذریعے اور اس کو کلیریفائی کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ الیکسیو کی ڈیفینیشن ہے، جو سمپل آسان لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو لوگوں نے اس انداز سے کہ کچھ لوگوں کو ریوارڈ زیادہ ملتے ہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. اب یہ ریوارڈس کی جو آسپیکٹ ہے، یہ آسپیکٹ حوالے سے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ انکم کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یا پیسوں کے ویلتھ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، پراپرٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے، آنر کے حوالے سے ہو سکتا ہے، پریویلیجز اور رائٹس کے حوالے سے ہو سکتا ہے. جیسے اگر ہم آپ کی فیملی کا ذکر کریں، ہم اپنی اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنی فیملیز میں بھی اسٹریٹیفیکیشن ہے، جس میں سب سے زیادہ جو رسپیکٹ دی جاتی ہے اس کو دی جاتی ہے جو گھر کا ارننگ ممبر ہوتا ہے، جو گھر کا جو ہے سربراہ ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. پھر سمجھے فار ایگزامپل ایک ٹریڈیشنل فیملی ہے جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں میاں بیوی اور بچے ہیں، تو اس کے اندر ہسبینڈ جاب کر رہا ہے اور وائف جو ہے وہ گھر کا ایڈمنسٹریشن کر رہی ہیں. یہ ٹپکل ایک ٹریڈیشنل فیملی ہے جس میں وائف کام نہیں کری، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ رائٹس اور پریویلیجز جو ہیں وہ فادر کے ہوتے ہیں، اور سب سے کم جو ہیں وہ بچوں کے ہوتے ہیں. اور رسپیکٹ کے بیس پر آپ کو فادر کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، پھر مدر کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور پھر بڑے بھائی بڑی بہنوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور وہاں پر رسپیکٹ کا آسپیکٹ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ایج میں کتنے آپ سے بڑے ہیں، اسی حساب سے ان کو جو ہے ریوارڈز بھی ہر ایک کو اس حوالے سے زیادہ ملتے ہیں. پہلے اسکول وہ جاتے ہیں، پہلی چیزیں ان کو خرید کے دی جاتی ہیں فار ایگزامپل، تاکہ جو ہے وہ ان کی ضرورت پہلے جو ہے وہ پوری کی جائے. اسی طرح فادر کیونکہ سب سے زیادہ ارننگ ممبر ہے تو اس کا خیال سب لوگ زیادہ رکھتے ہیں آپ کے گھر میں، اپنے گھروں میں. اسی طرح اگر آپ سوسائٹی میں چلے جائیں تو سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں جن کو سب سے زیادہ ریوارڈز مل رہے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جا رہی ہوتی ہے. اب وہ ریوارڈز اور رسپیکٹ کیوں دی جا رہی ہوتی ہے، وہ ہماری خود کی اپنی پرسنالٹی کا حصہ ہے، معاشرے کا ایک آسپیکٹ ہے، انوائرمنٹ کا اور کلچر کا حصہ ہے کہ ہم نے کسی کو زیادہ عزت دی ہوئی ہے، کسی کو کم عزت دی ہوئی ہے. اب میں اس کی صرف آپ سے ایک ایگزامپل بات کرتی ہوں کہ ہم نے جو ہے بعض اوقات رسپیکٹ کے بیس پر جو ہم کہتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کماتا ہے بہت زیادہ، مہینے میں وہ کماتا ہے 5 لاکھ، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص کماتا ہے سال میں 5 لاکھ، ٹھیک ہے، اس کی جو جاب ہے وہ سال میں 5 لاکھ کماتا ہے، یا مہینے میں آپ اس کو دیکھ لیں تو سمپل آپ سمجھیں 30,000 40,000 کماتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو 5 لاکھ کماتا ہے مہینے میں، وہ جو ہے ٹرک کا ڈرائیور ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جاتا ہے، اور ٹرک اس کی اپنی ہے اور لے کے جاتا ہے سامان. اور دوسرا جو شخص ہے وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے. اچھا، اب جب دو کھڑے ہوں گے آپ تو انکم کے بیس پر تو جو ٹرک ڈرائیور ہے وہ ہائی ہے، لیکن جب ہم رسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم سوسائٹی کے اندر جو ہے سوسائٹی والے جو ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ رسپیکٹ دیں گے کس کو، ٹیچر کو، کیونکہ اس کا شعبہ جو ہے وہ استاد کا شعبہ ہے. پھر لیکن یہی استاد کو کھڑا کر دیں آپ کالج کے استاد کے ساتھ، یعنی ایک استاد اسکول کا ہے اور دوسرا استاد جو ہے کالج کا ہے، تو آپ دونوں کے مقابلے میں کالج کے ٹیچر کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے، کیونکہ آپ کے خیال میں یا معاشرے کے خیال میں، بلکہ یہ ایکچولی ہے بھی کہ وہ اسکول کا ٹیچر کے مقابلے میں کالج کا ٹیچر جو ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، زیادہ بڑے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کے پاس زیادہ نالج ہوتی ہے ایز ان ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے. اگر ہم یہی کالج کے ٹیچر کو یونیورسٹی کے ٹیچر کے ساتھ کھڑا کر دیں تو آپ یونیورسٹی کے ٹیچر کو زیادہ اہمیت دیں گے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ایجوکیشن ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کے ٹیچر کی ہوتی ہے، وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اسی سبجیکٹ کے حساب سے پڑھا جاتا ہے. اسکول میں کیا ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ پڑھا لیتا ہے ٹیچر. کالج میں کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کا ماسٹرس کر کے پڑھایا جا رہا ہے ایجوکیشن کے اس میں. جب آپ یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر ٹیچرز آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی سے کم نہیں ملتے. تو یہاں پر ایجوکیشن وائز ان کے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، ان کی ایبلٹی دوسری ہوتی ہے، تو آپ جو ہے یونیورسٹی کے ٹیچر کو زیادہ اہمیت دیں گے. تو
تو یہ جو ہم اہمیت دے رہے ہیں ہمیں خود بخود پتہ کیسے چل رہا ہے، یہ ہماری سوشلائزیشن کا حصہ ہے. جب ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں سوشلائزیشن پڑھا تھا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سوشلائزیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تو سوشلائزیشن کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے کہ سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کرنٹ کلچر ہے وہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ جنریشن میں. جو سوسائٹی میں آج ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے آنے والی نسل میں. تو جو آپ کی ماں باپ نے آپ کی جنریشن میں جو چیزیں ٹرانسفر کی ہیں، وہ جو سوسائٹی میں چل رہا ہے اسی کے مطابق ٹرانسفر کی ہے، تاکہ آپ فنکشنل ممبر بن سکے سوسائٹی کے پروڈکٹیو ممبر بن سکے. اسی بیس پر آپ کے دماغ میں جو بات ڈالی جاتی ہے اسی بیس پر آپ جو ہے اسٹریٹیفیکیشن کی بات سوچتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ جب اب آپ سوشل میڈیا نے آپ کو جو ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا ہے دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں کس طرح کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، دنیا میں لوگ جیسے کس طرح سے رینک کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پرسنالٹی میں آپ کے چینجز آ رہے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ میٹ کے ساتھ اس طرح کا ذکر نہ کریں، اس طرح کا سلوک نہ کریں. آپ اس کو جو ہے اس سے آرام سے بات کریں، اس سے سختی سے بات نہ کریں، وہ بھی انسان ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچیں آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے سوسائٹی کے اس پہلو سے آپ انکار کر رہے ہیں جو سوسائٹی نے جو ہے وہ رینکنگ کی ہوئی ہے. رینکنگ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بیہیویئر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پیری اینڈ پیری کے مطابق جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے یا سماجی درجہ بندی ہے، وہ لیولز آف سوسائٹی کی ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، جس کے اندر سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو ہے وہ ہیرارکی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، یعنی مختلف لیولز بنا لیتے ہیں اپنے اور دوسرے لوگوں کے. اور یہ لیولز جو بنتے ہیں وہ بیسکلی کس بیس پر بنیادوں پر بنتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پرپورشن ہے ویلتھ کا، ڈیزائربل گڈس کا، کتنا پوزیس کرتے ہیں ڈیزائربل گڈس. اب ہر معاشرے کے ڈیزائربل گڈس الگ ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر کہیں کہ ڈیزائربل گڈس کیا ہیں کراچی میں یا لاہور میں، تو ہمارے ڈیزائربل گڈس یہ ہیں کہ کس علاقے میں رہتے ہیں، کتنا بڑا گھر ہے، کتنے نمبر آف ہاؤسز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کون سے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا بزنس ہے، اپنا جاب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ڈیزائربل گڈس جو ہے ہم نے معاشرے والوں نے یہ بنائی ہے. اس کے مطابق ہم نے ان کو لیولز بنا دیے کہ یہ ہائی کلاس اپر کلاس کا ہے، یہ لوور کلاس کا ہے، یہ مڈل کلاس کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کون سے کچھ لوگ جو ہے زیادہ پاور انجوائے کرتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. جیسے اگر ہم اپر کلاس میں ایلیٹ کلاس کو لے لیں تو اس کے اندر جو سیاست دان ہیں وہ سیاست میں اگر آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں پاور کو، کیونکہ ان کے پاس ان کی اسٹیٹس نے ان کو پاور دیا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ اسٹیٹس ایسے ہوتے ہیں جو عزت جس میں ہوتی ہے. جیسے میں ہوں آپ کی کلاس ٹیچر اور آپ جو ہے مجھے جو رسپیکٹ دے رہے ہیں، رسپیکٹ کی وجہ سے جو ہے میرے پاس جو ہے وہ میری جو آنر ہے، میرا پریسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں. اور ٹیچر کا پریسٹیج ہمارے معاشرے میں دوسرے پروفیشنز کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے مجھے جو پاور ملا ہوا ہے میری پریسٹیج کی وجہ سے ملا ہوا ہے، میری پروفیشن کی آنر کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے، نہ کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یا نہ کہ میرے پاس جو ڈیزائربل گڈز ہیں جو میں پوزیس کرتی ہوں جو میرے پاس موجود ہیں وہ کتنے ہیں. اس پر آپ نے مجھے عزت نہیں دی، بلکہ میری ایجوکیشن کے بیس پر عزت دی ہے. ایز اے میرے پروفیشن جو ہے ٹیچنگ ہے اس کے بیس پر آپ نے مجھے عزت دی ہے. اسی کے لیے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ ہی کی کلاس میں سے ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا ہو کہ مجھے پانی لا دیں، یا مجھے کوئی چیز جو ہے کھانے پینے کی لا دیں، یا میں نے کہا ہو آپ سے کہ آپ جو ہیں کوئی بھی اٹینڈنس رجسٹر لا دیں. فار ایگزامپل یہ اٹینڈنس رجسٹر لانا جو ہے وہ ذمہ داری تو سی آر کی ہے، اور سی آر نہ موجود ہو تو میں نے کسی سے بھی ریکویسٹ کر لی تو وہ لے کر آ جائے گا. وہ کیوں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بھی یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، تو سی آر کی ڈیوٹی ہے یا آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کریں. لیکن آپ لوگ کبھی بھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی آپ کریں، بلکہ آپ لوگوں نے فون جا کر جو ہے وہ میرا کام کر دیا. تو بعض جو ہے وہ پاور جو ہے وہ عزت کی وجہ سے آپ کو پاور ملتا ہے. اچھا پاور پہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے پاور ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کریں گے. پھر لنگ برڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہتا ہے کہ جو سوسائٹی جو اسٹریٹیفائڈ سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے اندر آلریڈی ڈویژنز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈویژنز جو بنے ہوتے ہیں وہ انکوالٹی کے بیس پر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم معاشرے کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو ایکول نہیں سمجھتے، اور جب نہیں سمجھتے ایکول تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے
کہ ہمیشہ معاشرے کے اندر جو ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتا ہے پہلے سے، وہی معاشرے کے اندر جو ہے باقی کیٹیگریز بنا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس اس لیے کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، ہائیسٹ لیول پر ہے، اور باقی سارے ان سے نیچے ہیں. تو باقی جو سارے لوگ نیچے ہیں تو خود بخود پھر انہوں نے نیچے کی کیٹیگریز، پھر نیچے والوں نے اس کے نیچے کی کیٹیگریز بنائی، تاکہ ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک ڈویژن جو ہے دوسری ڈویژن سے اپنے آپ کو اوپر جان سکے. تو پاورٹی اسٹرکن لوگ جو ہیں وہ سب سے نیچے کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے اندر بھی فردر کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. جیسے کراچی میں آپ دیکھیں تو 12 کلاسز بنی ہوئی ہیں. پہلے تو ہم کہتے تھے 9 کلاسز ہیں، اب تو 12 کلاسز بنی ہوئی ہیں. جب ہم کلاس سسٹم کریں گے اسٹریٹیفیکیشن کا، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر ہم جب ایویلویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم یا تو اپنے آپ کو لوور یا اپنے آپ کو ہائر کی طرح سے جو ہے ایویلویٹ کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ولیمز کی ڈیفینیشن. ولیم نے سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی جو ڈیفینیشن کہی ہے، جو میں پہلے بتا رہی تھی آپ کو، کہ ان سوسائٹی نے جو انڈیویجولس کو رینک کیا ہے وہ سپیریورٹی، انفیریورٹی اور اکویلٹی کے بیس پر کیا ہے. یعنی ہم نے جو ہے کہا ہے کہ ہم سب لوگ برابر ہیں، ہم سے کچھ لوگ اوپر ہیں، ہم سے کچھ لوگ نیچے ہیں. یعنی ہم سے اوپر ہیں سپیریئر، ہم سے نیچے ہیں انفیریئر، اور ہمارے ایکول ہیں. جو ایکول ہیں وہ ہیں کس بیس پر؟ جو ہمارے پاس ویلیو، جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس بیس پر ہم نے بات کی. ہو سکتا ہے ہم انکم کی بیس پر بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایجوکیشن کی بیس پر بات کر رہے ہوں. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو بیسز ہیں، جو ابھی ہم آگے کریں گے کہ کون سے بیسز ہیں جس کی بنیاد پر انسانوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا، ڈویژن بنایا ہوا. سولوکن کی ڈیفینیشن مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اندر انہوں نے تھوڑا زیادہ ڈیٹیل سے بتایا ہے. اور سوشل اسٹریٹیفیکیشن وہ کہتے ہیں، وہ مطلب ہے ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن لوگوں کے اندر. اگر آپ نے سوشل گروپس کرا ہو، یاد ہو، تو سوشل گروپس میں ہم نے پرائمری گروپ، سیکنڈری گروپ، ان گروپ، آؤٹ گروپ، فارمل گروپ، انفارمل گروپ یہ کیا تھا. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان پاؤ. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ نے کہیں پر بھی انکویلٹی کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے ہمیشہ مساوات اور اکویلٹی کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرور تقسیم ہوگی، کوئی بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. کبھی ریس کی بنیاد پر، کبھی جینڈر کی بنیاد پر، کبھی جو ہے علاقوں کی بنیاد پر، کبھی لینگویج کی بنیاد پر ہم لوگ گروپس میں بٹیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ نے کہا ہے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا تھا یہ کہ ہم جو ہے ان کو پیسوں کے بیس پر کریں. صرف اللہ نے جو کہا ہے وہ کہا ہے تقویٰ کے بیس پر. تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے کسی کے اندر سے کہ کتنا اندر سے شخص جو ہے وہ اچھا ہے. ہمیں ظاہری پتہ ہے، باطنی چیز یعنی کہ جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں پتہ. تو ہم اس کو تو پیمائش نہیں کر سکتے، اس کا تو ہم جو ہے میجرمنٹ نہیں کر سکتے کہ کون تقویٰ میں اوپر ہے، کون تقویٰ میں نیچے ہے، کون ایکول ہے، کون. ایون کہ ہم علماؤں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم سب سے سپیریئر ہیں، کیونکہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ نام کے عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ سمپل اور سمپل ڈفرینسیشن کی بات کی گئی ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے پرہیزگاری کے بیس پر. ٹھیک ہے. تقویٰ کے بیس پر. لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو جو سورکن ہیں یہ رشین تھے. انہوں نے کہا کہ کہ ہم نے انسانوں نے جو ڈفرینسیشن کی ہوئی ہے اپنے آپ کو، وہ مختلف جو ہے لیولز میں کی ہوئی ہے، ہیرارکی میں کی ہوئی ہے. یعنی لوور سے لے کر ہائی کی ڈویژنز بنائے ہوئے ہیں. اور کیسے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک کلاس کے اوپر دوسری کلاس، دوسری کے اوپر تیسری، تیسری کے اوپر چوتھی، چوتھی کے اوپر پانچویں، یوں کر کے سپر پوزڈ کلاسز کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر دوسری. تو سپر پوزڈ کلاسز جو ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں. اور اس کا جو بنیادیں ہیں یا اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں ویری ایسنس، یعنی اس کی جو روح ہے وہ کس میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن. یعنی ہم شروع سے جو لے کر آخر تک ڈیفینیشنز میں جو کر کے آئے ہیں وہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں انکویلٹی ہے. انکویلٹی اور انکویلٹی ہر جگہ ہے، لیکن کس بیسس پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رائٹس اینڈ پریولیجز کے بیس پر، ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کے بیس پر، سوشل پاور اور انفلوئنس کے بیس پر. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ جو ہیرارکی بنائی ہوئی ہے وہ ان چیزوں کے بیس پر بنائی ہے. جیسے گھر کے اندر آپ دیکھیں تو اگر فادر کے پاس سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے، سب سے بڑی ڈیوٹی اگر فادر کے پاس ہے تو سب سے زیادہ رائٹس اسی کے ہیں، سب سے زیادہ پریولیجز
उसी को मिलते हैं, उसी की बात सुनी जाती है, उसी के फैसले माने जाते हैं। माँ बाप के हम फैसले मानते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं हम सबसे ज़्यादा है, तो उनके राइट्स और प्रिविलेजेस भी हमसे ज़्यादा हैं। वो हम पर असरअंदाज भी होते हैं, वो इन्फ्लुएंस भी हम पे करते हैं और उनका फैमिली में पावर भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये हम आ जाते हैं फैमिली से बाहर निकल के। जब हम फैमिली में सिर्फ चंद अफराद हैं, उन चंद अफरादों में भी हमने हियरार्की बनाई हुई है, इनइक्वालिटी है, तो माशरे में इक्वालिटी कैसे हो सकती है? तो माशरे के अंदर क्या होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत आपको दी जाती है। जैसे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को देख लें दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हीं की है, क्योंकि पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो इसी वजह से उनको जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस और राइट्स दी जाते हैं, सबसे ज़्यादा सोशल पावर उनके पास है, सबसे ज़्यादा उनको पास इन्फ्लुएंस करने के हवाले से आस्पेक्ट है। अच्छा, अब हम इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ऑफिस में सब लोग कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वल तनख्वाह मिलनी चाहिए, और क्योंकि सब इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम कहते हैं कि इक्वल तनख्वाह क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज है। अब एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में हम 3 लोगों का ज़िक्र करते हैं, एक प्रेज़िडेंट है, एक मैनेजर है और एक सुपरवाइज़र है, ठीक है? पूरी फैक्ट्री के अंदर 200 अफ़राद समझे काम करते हैं, 200 पीपल काम करते हैं, ठीक है? प्रेज़िडेंट जो है वो कंपनी का, वो भी मालिक नहीं है, उसने जो है उसको जो तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर उसकी तनख्वाह बहुत बड़ी है, उसको गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, बटलर मिला हुआ है, चौकीदार मिला हुआ है, गार्ड मिला हुआ है, इसको उसको पूरा पैकेज मिला हुआ है प्रेसिडेंट को। अब वो पूरे 200 लोगों को जो है उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं, 5 मैनेजर्स हैं और बहुत सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको ये डील करता है। वो ये भी देखता है कि बिज़नेस कैसे बढ़ेगा, ये स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, उसकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है और वो 200 लोगों को पूरा हैंडल करके पूरी फैक्ट्री को चलाता है। उसको ये भी देखना है कि कल इनकम कितनी आएगी, कि कहाँ से आएगी, सैलरी कहाँ से आएगी, ये सब उसके मामलात देखते हैं। तो वो 200 लोगों का ज़िम्मेदार है, ठीक है? और पूरी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, उसका भी ज़िम्मेदार है। जबकि एक मैनेजर है, उसके अंडर में 40 लोग काम करते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदारी क्या है उस मैनेजर की कि ये 40 लोग जो हैं, वो डेली का जो काम है, वो अपना काम करें। मैनेजर को ये नहीं सोचना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फैक्ट्री के पैसे कहाँ से आएँगे, कौन तनख्वाह कैसे तनख्वाह मिलेगी हमें, नेक्स्ट मंथ तनख्वाह मिल सकेगी, बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, इनको कोई परवाह नहीं होगी, ना मैनेजर को, ना सुपरवाइज़र को। मैनेजर को सिर्फ़ अपने 40 लोगों को देखना है। इसलिए जो है प्रेज़िडेंट के मुकाबले में उसके जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कम हैं। इसी तरह सुपरवाइज़र के अंडर में 10 लोग काम करते हैं, तो हर सुपरवाइज़र के अंडर में अगर 10 लोग काम करते हैं, तो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ 10 लोगों की हद तक है और सिर्फ़ प्रोडक्शन की हद तक है, जिस मशीन पे वो काम कर रहे हैं, उसको देखना है कि जे जो काम है, वो उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए मैनेजर्स जो है सुपरवाइज़र्स को देख रहा है, 5 सुपरवाइज़र्स जो हैं, वो अपने नीचे के लेबर को देख रहा है और प्रेज़िडेंट जो है सबको देख रहा है। तो अब तीनों की जो है सैलरी में डिफ़रेंस है, तीनों के पैकेजेस डिफरेंट हैं, तीनों के पास जो है वो ड्यूटीज़ डिफरेंट है, इसीलिए उनके पास जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिफरेंस है, इसी वजह से उनका जो है वो राइट्स भी उनके डिफरेंट है। इसीलिए प्रेज़िडेंट के पास ज़्यादा सोशल पावर है, इन्फ्लुएंस है, मैनेजर के पास कम है और सुपरवाइज़र के पास उससे भी कम है और जो सबसे नीचे लेबर होगी, उसके पास और भी कम होगा। तो अगर हम इसी डेफ़िनेशन को लें और इसी को हम अगर पूरे माशरे पर डालें, तो पूरे माशरे में हमारे पास जो है नज़र आता है कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं अपर क्लास में, उनके पास ज़्यादा चीज़ें पजेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी ने उनको कह दिया कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, तो ये लोग काम ज़्यादा करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसीलिए उनके राइट्स और प्रिविलेजेस उनके पास ज़्यादा हैं और इसीलिए उनके पास इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है और गुर्बत वाले जो उनके पास सबसे इन्फ्लुएंस कम है, उनके पास पावर नहीं है, उनके पास ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी जो हैं वो कम है, सिर्फ अपने हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी, उनको पूरे माशरे को नहीं देखना। लेकिन अगर उसके अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ग्रे एरियाज़ हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये बात सही भी है कि नहीं है। जो कैरेक्टरिस्टिक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो डिपेंड करता है वो डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है।
हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। जेंडर वाइज डिफरेंट है, रेस वाइज डिफरेंट है, एथनिक के हवाले से डिफरेंट है, हम रिलीजन के हवाले से डिफरेंट है, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस बने हुए हैं। ये डिफरेंसेस जो बने हुए हैं वो सोसाइटी ने उसी को ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा स्पेशलाइज करता गया है। इन्हें पहले सिर्फ डॉक्टर्स होते थे, अब जो है हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फिर ऑर्थोपेडिक हैं, और बहुत सारे आप जो हैं उसमें दूसरे लोगों को आप ले सकते हैं उसके अंदर। ये स्पेशलाइज होता जा रहा है कि अब एक नहीं है। पहले इंजीनियर एक था, घर बना वही बनाता था, ब्रिज वो बनाता था, हर काम वो करता था। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग है, सिविल इंजीनियर अलग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर अलग है, मैकेनिकल इंजीनियर अलग है, एग्रीकल्चर इंजीनियर अलग है, केमिकल इंजीनियर अलग है। तो आपके पास इंजीनियरिंग में भी स्पेशलाइजेशन आ चुकी। तो हम लोग जो है इसी तरह से चीज़ों को और स्पेशलाइज करते जाते हैं। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये आती है कि सोसाइटी, सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो किस किस्म की है, उस हिसाब से जो है स्ट्रेटिफिकेशन चेंज होता है। सोसाइटी ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। अच्छा, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जहाँ पर लोगों को आगे बढ़ने के चांसेस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, लोग आगे बढ़ने या अपने अपने हालात को चेंज करने के लिए जो है उनके पास ऑप्शंस हो। जबकि क्लोज सिस्टम वो होता है जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जहाँ पर लोगों को चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं और लोगों के आगे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो शहरी जो ज़िंदगी होती है, अगर हम इसको एक ही मुल्क के अंदर दोनों को देखें तो हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो ओपन सिस्टम होता है अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में आपका क्लोज सिस्टम होता है। अक्सर आप देखें कि अर्बन एरियाज़ में अगर एक शख्स बाहर पढ़ने जाना चाहता है या बाहर जो है जॉब करने जाना चाहता है तो उसको रुकावटें कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है उसके पास। जबकि एक रूरल एरिया का शख्स अगर पढ़ने भी जाता है बाहर, कॉलेज भी पढ़ने जाता है, स्कूल्स जो है उसके गांव में है लेकिन कॉलेज नहीं है, तो भी उसको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अक्सर फैमिली जो है वो आगे पढ़ने नहीं देती, क्योंकि कहती है कि वो अब करना तो वही ज़मींदार है, वही फार्मिंग करनी है, तो आप फार्मिंग के साथ ही जो है हमारे साथ लग जाए। तो वहाँ पर चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकलने की जो है वो कम होती हैं। फिर पढ़ लिख कर भी उसको वापस आना है तो वही फार्मिंग करनी है, तो वो अक्सर वो डीमोटिवेट होते हुए नज़र आते हैं। तो क्लोज सिस्टम में जो है लोग इनकरेज नहीं करते आगे बढ़ने के लिए, आपको डिस्करेजमेंट मिलती है। जबकि ओपन सिस्टम में आपको इनकरेज मिलती है। डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो कहलाती हैं वहाँ पर ओपन सिस्टम है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ओवरऑल जो कहलाती हैं वो क्लोज सिस्टम की कहलाती है। लेकिन फिर उसके अंदर भी फर्दर आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, कुछ और करेक्टरिस्टिक में जो है वो है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी का एक ऐसा ट्रेट है कि उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते, बल्कि उससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वो कैसे होती हैं? वो ये कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से बढ़ के है, यानी कि एक शख्स दूसरे शख्स से डिफरेंट नहीं, बल्कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भी डिफरेंट नज़र आता है। फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हम कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती आती है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि स्पेशलाइज होती जाती है, और भी और जो है उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें ऐड होती जाती हैं, चेंजेस आते जाते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो चेंजेस को और पोजीशंस को चेंज होने के लिए जो है वो उसका मौका देती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सोशल मोबिलिटी का, उसके अंदर हम इसको ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि हम आगे बढ़ने की जो चॉइसेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे बढ़ना, ऊपर जाना, नीचे आना, ये जो सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि हम मूवमेंट कर सकें, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, या हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए, उसकी पूरी सिचुएशन जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से होती है। कि आप में जहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो में एजुकेशन की अहमियत होती है, वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है। जहाँ पर ट्रेडिशनल या यूँ कहें कि ओपन सोसाइटी सिस्टम में सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम अगर क्लोज़ है तो फिर वहाँ पर सोशल मोबिलिटी कम होती है। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर नहीं सकते। तो वो हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं कि यूनिवर्सल है, दुनिया के हर कोने, हर हिस्से, हर सोसाइटी, हर कंट्री में स्ट्रैटिफिकेशन होती है, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन के करने का अंदाज
چینج ہوتا ہے، ویریبل ہوتا ہے، یعنی ویریشن ہوتی ہے. اور صرف انکویلٹی کی بات نہیں ہے یہاں پر، بہت سارے معاشروں میں بلیوز ہیں، ان کے عقیدے ہیں، جس کی عقائد کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان سپیریئر ہے، نان مسلم انفیریئر ہے، تو بلیفس بھی جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اب ہم کر رہے ہیں بیسس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن. جی، بیسس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ اس میں پوائنٹ ہے کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کے بیسس جو ہیں وہ ہم ڈیفینیشن میں بھی کیا ہم نے. اس میں 3 جو ہے بیسس جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو ہر سوسائٹی میں ملیں گے. وہ پاور، پریسٹیج اور پراپرٹی. پاور کیا ہے؟ یہ ایک ایبلٹی ہے کہ آپ اپنی جو مرضی ہے وہ دوسروں پر جو ہے تھوپ سکیں، امپوز کر سکیں. اچھا، یہ اپنی مرضی امپوز کرنے کے لیے پاور جو ہے وہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کی وجہ سے آیا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں ایز اے ٹیچر میری پوزیشن کی وجہ سے پاور آیا ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے پاور آیا ہے، پریسٹیج ملی ہے مجھے. نیچے دوسرا ہے کہ پریسٹیج ملتی ہے، اس کی وجہ سے پاور آتا ہے. یا میرے پاس پراپرٹی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پاور بھی ملا ہوا ہے اور مجھے عزت بھی ملی ہوئی ہے. جیسے فارمز آف پراپرٹی کو کہتے ہیں فارمز آف ویلتھ، جس میں ٹوٹل اماؤنٹ آف منی اور ادر ایسٹس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا گولڈ ہے، فار ایگزامپل کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، اور کہاں رہتے ہیں آپ، کتنا اپنا بڑا بزنس ہے. بزنس مین کے اندر بھی آپس میں جو ہے انکویلٹی ہوتی ہیں، وہ کتنا بڑا ہے. اور اس کے اندر ڈیٹس نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ پر قرضہ نہ ہو. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پراپرٹی آپ کے پاس کتنی ہے. تو اب یہ 3 جو بیسز ہیں اس کے اندر بعض جگہوں پر ہم نے، بلکہ پاکستان میں اگر دیکھیں آپ اربن ایریاز میں اسپیشلی اور رورل ایریاز میں بھی، بلکہ جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے، جس کے پاس جتنی زمینیں ہیں، اتنا ہی اس کے پاس عزت دی جا رہی ہے اس کو، اور اتنی ہی اس کو پاور دی جا رہی ہے. تو ہم انسانوں کو اس کی کیریکٹرسٹکس، پرسنالٹی کریکٹرسٹک کے بیس پہ عزت و پاور نہیں دے رہے، بلکہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنی کاشت ہے اس کی، کون سی کاشت ہے. جیسے وہ ویٹ کی کاشت ہے، وہ کرتا ہے، یا کراپس لگاتا ہے، یا شوگر کین کی لگاتا ہے، تو اس کی جو ہے زیادہ عزت ہے اور اس کا زیادہ مقام ہے، کیونکہ پیسے وہ زیادہ کماتا ہے. تو ہمارے ہاں ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف لینڈ، ان ٹرمز آف جو ہے پراپرٹی ہم بہت اہمیت دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ 21 سینچری میں آ کر ہمارے لیے جو ہے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پیسہ ہو گیا ہے، ہم مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے جو بیسز میں پراپرٹی بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے. اور ہم صرف اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، اور ہم سمجھتے ہیں سب سے عزت معاشرے میں اسی کی زیادہ ہے. جیسے اگر ایک پولیس والے کو بھی دیکھیں، ٹریفک پولیس کو، تو اگر ایک پجیرو یا 4 ویل ڈرائیو کا بندہ جو ہے وہ سگنل توڑتا ہے تو اس کو یہ لوگ نہیں پکڑتے، اور ایک موٹر بائک والا یا رکشہ والا توڑتا ہے تو فوراً پکڑ لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ موٹر بائک والا اور رکشہ والے کے پاس جو ہے وہ لنکیجز نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان کو پکڑیں گے تو ان کے پاس اتنا پاور ہوگا، انفلوئنس ہوگا کہ وہ ان کی جاب کو چھوڑ سکتے ہیں، جاب کو ان سے نکلوا سکتے ہیں، اور ان کے اوپر کیس بنا سکتے ہیں. تو ان کو ڈر کے مارے وہ ان کو نہیں پکڑتے. تو کیونکہ ان کے دماغوں میں بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے پیسے والے یوز کرتے ہیں، سب سے زیادہ پاور پیسے والے جو ہوتے ہیں، جن کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی انہی کو فالو کرتے ہیں. ہم بھی جو ہیں پھر اسی سے لوگ دیکھا ہے کہ ہم بھی مروب ہو جاتے ہیں، یعنی عام لوگ، ہم لوگ مروب ہو جاتے ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہو، ہم کہتے ہیں اوہ کتنی بڑی گاڑی ہے، کیا نیا ماڈل ہے، کیا بمباسٹک جو ہے وہ ہے، اتنے پیسوں کی تو ضرور ہوگی، کتنے امیر ہیں، اتنا بڑا گھر لے لیا، اتنا مہنگا گھر لے لیا. ایک گھر آلریڈی موجود ہے ان کے پاس، پھر تیسرا چوتھا گھر لے لیا. ابھی تو گاڑی لی تھی پچھلے اس میں، ابھی دوبارہ گاڑی لے لی، نہیں انہوں نے ماڈل بھی چینج کر دیا. تو ہم جو ہے خود مروب ہو جاتے ہیں لوگوں کی ویلتھ سے، اور جو ہم خود جو ہے ان سے امپریس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی ویلتھ کو زیادہ امپورٹنٹ دے رہے ہوتے ہیں. پھر دنیا میں جو اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کے اندر صرف ویلتھ شامل نہیں ہے، جس میں انکم، پریسٹیج، ویلتھ کے علاوہ ایجوکیشن بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیولپ کنٹریز جو ہے اوپن سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں ایجوکیشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں
ویلتھ بھی حاصل کر لیتے ہیں، پریسٹیج بھی حاصل کر لیتے ہیں، انکم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور پاور بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایجوکیشن میں جو سب سے ہائیسٹ ایجوکیشن جس کے پاس ہے اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، وہ کماتا بھی زیادہ ہے، اس کے پاس ویلتھ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے پاس پریسٹیج بھی ہوتی ہے، اس کے پاس پاور بھی ہوتا ہے. جیسے ہم یہ کہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو عشرت تھے، ڈاکٹر عشرت، انہوں نے یہ آئی بی اے کے ہیڈ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور انہوں نے صرف کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں. پھر یہ باہر گئے پڑھنے کے لیے. ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ایجوکیشن سے ان کے پاس انکم بڑھی، اچھی جاب آئی، انکم بڑھی، انکم سے ان کو جو ہے وہ انکم کے بعد انہوں نے ایجوکیشن کے ہی فیلڈ میں کام کیا، یعنی کہ ایجوکیشن کے اداروں کو چلایا، تو پریسٹیج آ گئی ان کو. وہاں پر جو ہے وہ وی سی اور بڑی پوسٹ ملی تو پاور آیا ان کے پاس. پھر ان کی ویلتھ میں اور اضافہ ہوا. پھر ان کی اسی پریسٹیج کو بڑھاتے بڑھاتے وہ اسٹیٹ بینک کے جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جو ہے ان کو پچھلی حکومت میں اب تک جو ہے وہ یہی تھے، یعنی کہ جب تک ریٹائر نہیں ہوئے تھے تب تک وہ جو ہے ڈاکٹر عشرت جو ہیں ان کو بنایا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا چیئرمین. تو سوچیں پورے پاکستان کی اتنی بڑی پوسٹ ان کو ملی اور صرف یہ ایجوکیشن کی بنیاد پر ان کو ملی ہے. تو یہ پریسٹیج، ویلتھ، پاور، انکم ایجوکیشن کی بنیاد پر ملی، اور آگے بڑھنے کے چانسز کیونکہ اوپن سسٹم ہے شہروں کا. لیکن یہی چیز اگر ہم کہیں کہ گاؤں کا کون سا ایسا آپ کو شخص نظر آتا ہے گوٹ کا جس نے اتنا پڑھ کے جو ہے وہ یہاں تک آیا ہوتا ہے. آتے ہیں لوگ، آتے ہیں. میں آپ کو اس ایگزامپل بھی دوں گی. میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گاؤں کا رہنے والا، انٹیریئر سندھ کا تھا، اور وہ لیکن وہ شہر آ گیا، وہ گاؤں سے شہر آیا. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا کہ وہ اس نے اپنی فیملی کو موٹیویٹ کیا کہ میں یہاں آ جاؤں. اس نے کراچی یونیورسٹی میں سندھی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا. اس کی پرسنٹیج کم تھی اور اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کو سندھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایڈمیشن ملا. اس نے 1 سال سندھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے کے بعد سوشیولوجی بھی لیا تھا، اس نے سوشیولوجی میں ٹرانسفر کروایا. یہ جب آیا تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو اس کے سر پہ تیل لگا ہوا، شلوار قمیض پہنتا تھا، لیکن اس انداز کا کہ وہ لگتا تھا کہ وہ گاؤں کا ہے. بولنے میں بھی اس کی جو ہے اردو صاف نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اتنی محنت کی کراچی میں رہتے ہوئے، ٹیچرز کی بھی گائیڈنس ہے، خود اپنی اسٹوڈنٹ کی محنت ہے، اور اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے سوشیولوجی میں بی اے آنرز میں بھی پوزیشن لی، پھر ماسٹرز میں پوزیشن لی. ماسٹرز میں پوزیشن لینے کے بعد اس نے جو ہے وہ اپلائی کیا جاب کے لیے، جاب کی شروع کی. جاب کرنے کے بعد اس کو وہاں پر اپرچونیٹی ملی باہر جانے کی، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر جانے کے لیے. اس سے پہلے اس نے جو ہے اپلائی کیا تھا لیکچرشپ کے لیے حیدرآباد جامشوری یونیورسٹی میں. وہاں اس کا جو ہے وہ سلیکشن بورڈ میں ہمارے ہی یہاں سے گئے تھے لوگ، تو وہ زیادہ تر کے ٹیلنٹ کو پہچانتے تھے، وہاں پر ہائر کر لیا. تو وہاں پر لیکچرر کے طور پر اس کو رکھا گیا. اس کی شادی ہوئی، اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے ہی چلا گیا باہر ملک. اور ڈبلیو ایچ او کے ساتھ اس نے کام کیا، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اس نے کام کیا، US 8 کے ساتھ اس نے کام کیا. وہاں سے پڑھ کے آیا اور یہاں آ کر ڈائریکٹ جو ہے پی ایچ ڈی کے بعد بڑی پوسٹ پر جو ہے اس کی پوسٹ کا انکریز ہو گئی، اور جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ بھی انکریز ہو گئی. تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کی وجہ سے اس کے پاس پاور بھی ہے، اپنی جاب کا، ویلتھ بھی ہو گئی، پریسٹیج بھی ملی ہے، عزت بھی ملی ہے، اور ویلتھ بھی جمع کر رہا ہے وہ، اور انکم بھی ملی ہے. اور باہر جا کے اس نے پڑھا تو وہاں پر بھی اچھا خاصا کما کے آیا ہے. تو بیسکلی جو ہے وہ آپ بہت جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہارڈ ورک کی وجہ سے اور اوپن سسٹم کی وجہ سے، اپرچونیٹی کی وجہ سے جو ہے، ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اب یہ آکوپیشنز ہیں، یہ 16 آکوپیشنز ہیں. ٹھیک ہے، 16 آکوپیشنز ہیں. اس کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے لے کر کیب ڈرائیور، کارپینٹر، کلاسیکل میوزیشینز، الیکٹریکل انجینئر، گاربیج کلیکٹر یا سویپر ہمارے یہاں ہوتا ہے، جرنلسٹ. فزیشین کا مطلب ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سادہ ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر جس نے کوئی اسپیشلائزیشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، پولیس آفیسر ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا مطلب ہے جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے. رجسٹرڈ نرسز، ہمارے یہاں ساری نرسز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. سیکرٹری کوئی بھی کمپنی کا، چھوٹی کمپنی کا ہو، کسی کا بھی سیکرٹری ہو. شو شائنر جو شائننگ شو کی پالش کرتے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ تر شو کی پالش موچی ہی کرتے ہیں. سوشل ورکر، سوشولوجسٹ یا سوشل سائنٹسٹ اور ویٹر. اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ 1 to 16 ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ کن کو عزت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ معاشرہ سب سے زیادہ کس کو عزت دیتا ہے؟ اس کو ہم 1 دیں
اور سب سے کم عزت جس کو دیتا ہے وہ اس کے نیچے اگر دیں. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ ٹاپ 5 میں ان سب میں سے ٹاپ 5 میں کس کو رکھیں گے؟ کیا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ٹاپ 5 میں رکھیں گے؟ آپ ہینڈ ریز کر دیں. کیا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ٹاپ 5 میں رکھیں گے؟ معاشرہ عزت دیتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ہمارے یہاں سوسائٹی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو عزت دیتی ہے؟ وہاں آپ ٹاپ 5 میں اس کو رکھ رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، ٹاپ 5 میں کیا آپ کی کیٹیگری میں کیا ٹاپ 5 میں جو ہے الیکٹریکل انجینئر ہے؟ کیا آپ الیکٹریکل انجینئر کو ٹاپ 5 میں رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ الیکٹریکل انجینئر کو ٹاپ 5 میں رکھیں گے؟ اوکے. ڈاکٹرس کو کتنے لوگ رکھ رہے ہیں ٹاپ 5 میں؟ فزیشین کو کتنے لوگ رکھ رہے ہیں ٹاپ 5 میں؟ اوکے، صحیح. اور ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ٹاپ 5 میں ہمارے ہاں، اچھا ہم باٹم 5 کی بات کر لیتے ہیں. اب باٹم 5 میں یہ بتائیں کہ ہمارے ویٹر جو ہے باٹم 5 میں ہوں گے؟ ہمارا معاشرہ ویٹر کو ٹاپ میں نہیں رکھتا، مڈل میں نہیں رکھتا. باٹم میں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ویٹر کو باٹم میں رکھتا ہے؟ صحیح ہے. شو شائنر کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ باٹم میں رکھتا ہے ہمارا معاشرہ؟ جو موچی ہے اس کو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کو نیچے کی طرف رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیچے ہیں وہ گاربیج کلیکٹر یا سویپر جو ہیں وہ بھی نیچے ہوتے ہیں، نیچے اس میں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک ہے، ہم رکھ رہے ہیں. اچھا، کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کارپینٹر جو ہے وہ بھی نیچے آئے گا؟ نیچے کے اس میں آئے گا کارپینٹر آپ کے ٹاپ نیچے باٹم میں لاسٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا، مڈل میں تو باقی نظر آ رہا ہے کہ مڈل میں کیا ہے. صحیح. اچھا، میں جو ہے کمپیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ ہی کی رسپانسز کو انٹرنیشنل رسپانسز کے ساتھ کہ امریکہ جیسے ملک میں جو ڈیولپ کنٹری ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹاپ 5 اور باٹم 5 میں کون ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے سے اور ان سے کیا ڈفرینس ہے کہ ان کے ہاں اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہماری طرح بالکل ٹاپ 5 میں. وہاں پر سوشیولوجسٹ یا سوشل سائنٹسٹ کی زیادہ اہمیت ہے ڈیولپ کنٹری میں، اسی لیے ان کے ٹاپ 5 میں سوشیولوجسٹ آتا ہے. وہاں پر میڈیکل پروفیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیسے بھی زیادہ اس میں ہیں، تو رجسٹرڈ نرس جو ہے وہاں پر بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے. یہ دو فرق ہمیں نظر آتے ہیں ٹاپ 5 میں، جہاں پر ہم نے ان دو کی بجائے ہم نے ٹاپ 5 میں ہو سکتا ہے پولیس آفیسر کو رکھا ہو، جرنلسٹ کو رکھا ہو، سوشل ورکر کو رکھا ہو ہم نے ٹاپ 5 میں. تو ہم سے تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے. لیکن جو آخری آپ دیکھیں لوسٹ کمیونٹی میں دیکھیں، لوسٹ گروپ میں دیکھیں تو ہماری سوچ اور ان کی سوچ سیم ہے. گاربیج کلیکٹر، شو شائنر، ویٹر، ٹیکسی ڈرائیور، کارپینٹر، یہ سب باٹم میں آ رہے ہیں. جو پراپرٹی کا جو چھوٹی موٹی پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کر، سیکرٹری، یہ سارے جو ہے وہ نیچے اس میں آ رہے ہیں. اور مڈل میں ہمارے مڈل اور ان کے مڈل چینج ہے. بس کلاسیکل میوزیشین کو دیکھ لیں تو کلاسیکل میوزیشین جو ہے وہ ہمارے ہاں ٹاپ میں نہیں آتا، یا تو باٹم میں آئے گا یا مڈل میں آئے گا ہمارے ہاں. تو کلاسیکل میوزیشین کی ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ ویلیو نہیں ہے. امریکہ میں اور ڈیولپ کنٹری میں کلاسیکل میوزیشین جو ہیں وہ ہماری طرح طبلہ نواز اور یہ والے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ سنگنگ کا جو آسپیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کلاسیکل میوزک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سنتی ہے اور اسی لیے جو ہے اس کو اوپر کی طرف رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوپرا سنگنگ کو کہتے ہیں زیادہ تر، جو تھیٹرز میں اور اسٹیج میں جو کلاسیکل میوزیشین جو ہوتے ہیں وہ گانے گاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے یہی عزت جو ہے ہم ٹاپ 5 میں ہو سکتا ہے ہم بینڈس کو دے دیں، گانے والوں کو دے دیں. اس کے اندر جو ہمارے ہاں مشہور گانے والے جو پاکستان میں ہیں، ہو سکتا ہے کوک اسٹوڈیو اور آپ کے پیپسی اسٹوڈیو جو آتا ہے اس کے اندر مشہور بھی لوگ آتے ہیں اس میں، تو وہ شاید آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دے دیں. یا لیکن ہماری سوچیں ان کی سوچیں آلموسٹ ایک جیسی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں ایک ہی انداز سے اسٹریٹیفیکیشن کی طرف سوچ رہے ہیں، اور سب سے پیچھے جو ہے ویلتھ پر ہے. اب اگر دیکھیں تو اس کے اندر ویلتھ اور ایجوکیشن یہ دو مین پوائنٹ ہیں جس کو آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہم لوگ چینج ہم نظر آتے ہیں.
تو اسٹریٹیفیکیشن اور انیکوالٹی جو ہے اس کا آسپیکٹ کیا ہے کہ سوشل انیکوالٹی جو ہے وہ ڈفرینسز ہے. کنڈیشن ایک کنڈیشن کا نام ہے جس کے اندر سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ ویلتھ ہوتی ہے, ڈفرینٹ پاور ہوتا ہے, ڈفرینٹ پریسٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انیکوالٹی. اور اسٹریٹیفیکیشن کیا ہے, اسی کی بنیاد پر ہم نے کیٹیگری جو بنائی ہوتی ہے اس کو ہم اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں. تو انیکوالٹی کے بیس پر سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے 5 سسٹمز ہیں دنیا میں چل رہے ہیں. یہ سوشل انیکوالٹی کے اور اسٹریٹیفیکیشن کے 5 سسٹمز چل رہے ہیں, اور وہ 5 سسٹمز جو ہیں وہ اس میں سے ہم یہ 5 سسٹم کرنے جا رہے ہیں. پہلا سسٹم کاسٹ سسٹم ہے. کاسٹ سسٹم وہ سسٹم ہے جو ہم کہتے ہیں یہ ایسا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا سسٹم ہے جو بیس کرتا ہے ہماری برتھ پر, کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے, کس کاسٹ میں پیدا ہوئے. یہ کہلاتا ہے اسکرپشن یا ایکسکرائبڈ اسٹیٹس. ایسکرائبڈ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں پیدائش پر ملے وہ ایسکرائبڈ اسٹیٹس ہوتا ہے. یعنی کہ ہم پیدا جس گھر میں ہوئے ہیں, جو ہمارا سر نیم ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ہم جس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارا اسکرائبڈ فیملی ہے. جس کاسٹ میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری ایسکرائبڈ کاسٹ ہے. تو ایسکرائبڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی کوئی محنت شامل نہیں ہے, آپ کو پیدا ہوتے ہی آپ کو مل گئی ہے, اس کو کاسٹ سسٹم کہتے ہیں. تو ذات پات کا جو نظام ہے وہ نظام پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے. بس یہ ہے کہ کہیں پر زیادہ ہے, کہیں پر کم ہے. زیادہ کہاں ہے, جہاں پر ریلیجس حوالے سے کاسٹ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ حیثیت حاصل ہے وہاں پر ہے. سوشل حوالے سے حاصل ہے, جیسے انڈیا اور پاکستان کو دیکھ لیں تو پاکستان میں ذات پات جو ہے وہ زیادہ تر کب دیکھی جاتی ہے, جب ہم لوگ جو ہیں جب رشتے کے لیے جاتے ہیں اپنے لڑکے اور لڑکی کے لیے, بیٹے یا بیٹی کے لیے, تو اس کے اندر ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ لڑکی یا لڑکے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا کاسٹ کس کاسٹ سے وہ تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے. تو ہمارے ہاں اسکرائب اسٹیٹس میں کاسٹ سسٹم میں ہم نے اوپر اور نیچے رکھا ہے. ایون کہ آپ کو پاکستان میں سندھی کمیونٹی, پنجابی کمیونٹی, سب کمیونٹیز ملتی ہیں, اس کے اندر بھی کاسٹ کے لیولز ہیں. جیسے سندھی کمیونٹی میں جو ہے وہ خاصکیلی کاسٹ جو ہے وہ سب سے نیچے آتی ہے, غرفت کاسٹ نیچے آتی ہے, تو اوپر کاسٹ میں سومرو اور وہ جو ہے کاسٹ اچھی کاسٹ کہلاتی ہیں کمیونٹیز میں. اسی طرح اگر ہم دوسرے اس میں آئیں کاسٹ میں, تو اوور آل سب لوگ جو ہیں پاکستان میں سید کاسٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم بہت رسپیکٹ دیتے ہیں سید کاسٹ کو, کیونکہ یہ مذہب سے ہماری اٹیچ, ہمارے بلیفز جو ہیں وہ مذہب سے اٹیچڈ ہے. تو یہ کاسٹ ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس کیوں ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول کی اولادوں میں سے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں. تو کاسٹ سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے جو بیس کرتی ہے اس کے اندر کس طرح سے انسانوں کی زندگی کو شیپ کرتی ہے. اچھا, اس میں جو زیادہ تر آکوپیشن کے بیس پر بھی ہو سکتا ہے کاسٹ ذات پات کا نظام ہم نے کیا ہو, کہ یہ سب جو ہیں گویے ہیں, فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نا گانے والے ہیں, تو ہم نے اس کو جو ہے عزت دینی بجائے جو ہے ورڈ جو ہے وہ ڈیروگریٹو ورڈ یوز کیا ہم نے گویے کہہ کر کہ یہ گانے والے ہیں, ان کی کاسٹ جو ہے ڈفرینٹ ہے. یہ مطلب دنیا کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی انڈیا میں بھی یہ چیز موجود ہے. پھر اس کے اندر زیادہ تر جو ہے آپس کے اندر ہی جو ہے ان کی شداریاں ہوتی ہیں, آپس میں شادیاں کرتے ہیں کاسٹ سسٹم میں. باہر کاسٹ میں شادیاں نہیں کی جاتی ہیں, بہت مشکل سے کی جاتی ہیں شادیاں, جس میں لو میرجز ہوں یا ہو سکتا ہے وہ دوسرے ملک شفٹ ہو جائیں, دوسرے شہر شفٹ ہو جائیں, تو وہاں پر ایسی ہوتی ہیں کاسٹ سسٹم میں. یا گاؤں میں جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپس میں سب ایک ہی کاسٹ کے اندر شادیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ ان کے سوشل کانٹیکٹس کم ہوتے ہیں, ان کا لمیٹڈ گروپ ہوتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ میل جول نہیں رکھتے. یہ کلوز سسٹم کی کہانی ہوتی ہے کاسٹ سسٹم میں. پھر ان کے بلیفس اتنے پکے ہوتے ہیں, عقیدے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کاسٹ سسٹم جو ہے اس کا زور تھوڑا سا کم ہوا ہے, اسپیشلی شہروں میں. گاؤں میں تو ابھی بھی کاسٹ سسٹم ایسا ہی سخت ہے, لیکن شہروں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر آپ کو کاسٹ سسٹم میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ 2 دوست ہیں اگر, تو ایک نے اپنے بیٹے کے لیے کسی اپنے دوست کی بیٹی کو لے لیا, کیونکہ وہ پہلے سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو, اچھے ہیں, دونوں پڑھے لکھے خاندان ہیں, اور کاسٹ کو نہیں دیکھ رہے وہ لوگ. لیکن وہاں پر ہم کس کو دیکھتے ہیں, مذہب کو دیکھتے ہیں, اور ہم سیکٹ کو دیکھتے ہیں. ہم زیادہ تر سیکٹ کو دیکھتے ہیں, کاسٹ کو ہم اگنور کر سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر آپ سندھی کمیونٹی میں آ جائیں تو وہاں پر کاسٹ اگنور نہیں ہوتی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے معاملات ایون کہ شہروں میں رہتے ہوئے بھی وہ بہت سختی سے اس کو فالو کرتے ہیں.
تو کاسٹ سسٹم جو ہے بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہے. ہم جو ہے پاکستان سے ہٹ کے بات کریں گے دو ملکوں کی, اور وہ ہے انڈیا اور جاپان کی, کہ جہاں پر کاسٹ سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی رائج ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے وہی چاروں پوائنٹس کو میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا یہاں پر, ٹھیک ہے. کاسٹ سسٹم جو جاپان کا کاسٹ سسٹم ہے وہ فیوڈل سسٹم میں ہے, یعنی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا مذہب جو ہے بدھسٹ مذہب, اس کے اندر اس کاسٹ سسٹم کو الاؤ کیا گیا ہے, جس میں سب سے اوپر والی جو کاسٹ ہے ہائر لیول پر ہے وہ نوبلٹی ہے. نوبلٹی کا مطلب ہے بادشاہ, رائل فیملی والے. تو ابھی وہاں پر بادشاہت ہے جاپان میں, آپ کو سب کو پتا ہوگا. تو جو بادشاہت کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں بادشاہوں کے اور ان کی جتنی فیملی کے لوگ ہیں وہ نوبلٹی کہلاتی ہے. سیکنڈ لیول پر جو انہوں نے ہیرارکی دی ہے وہ دی ہے واریئرس کو, سیمورائز کو. سیمورائی جو ہے پرانے زمانے کا ورڈ ہے فوجیوں کے لیے, واریئرس کا مطلب ہے فوجی. تو جو فوجی ہیں کیونکہ وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں تو ان لوگوں نے ان کو سیکنڈ لیول دیا ہے کہ فوجی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, اسی لیے پیسہ بھی ان کے پاس, فوجیوں کے پاس وہاں پر جاپان میں زیادہ ہوتا ہے. پھر تیسری جو لیول ہے وہ ہے کامنرز, یعنی کہ عام لوگ. عام لوگ ہوتے ہیں, کامنرز ہوتے ہیں, جس کے اندر ڈاکٹرز, انجینئرز بھی شامل ہیں, سب لوگ شامل ہیں اس میں. ایک اور تو تھا مزدور طبقہ, جو ان کا تھا وہ براکمن تھا, جو آؤٹ کاسٹ کہلاتے تھے, جن کو یہ لوگ جو ہیں وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جاپان میں, اور یہ غریب اور غربت والے ہوتے تھے, اور یہ لیبر کلاس ہوتے تھے. پھر جاپان میں آزادی آئی, اور جاپان میں ریولوشن آیا, بادشاہت کے ساتھ جمہوریت آئی, وزیر اعظم کا کانسیپٹ آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جاپان نے جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیشن دینا شروع کر دی, اپنے لوگوں کو. ایجوکیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ سب کو جب برابر ایجوکیشن ملنے لگی تو جو براکمن تھے, آؤٹ کاسٹ تھے, وہ ختم ہو گئے اور وہ کامنرز کے اندر شفٹ ہو گئے. تو اب جو ہے ان کی جو ڈویژن تین ہو گئی, نوبلٹی, واریئرز اور کامنرز کی. اچھا آپ کہیں گے کہ اب تو یہ نظر نہیں آتا جاپان میں, لیکن یہ آج بھی جو ہے وہ جو نوبلٹی کے لوگ ہیں وہ کامنرز کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کبھی بھی نہیں رکھتے. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ آج کی جو کوئین ہے وہ اس زمانے میں جب شادی ہوئی تھی اس کی, اسی 21 سینچری کی بات ہے, تو شادی ان کی جو ہوئی تھی آج کے بادشاہ کے ساتھ, وہ اس وقت شہزادہ تھا. تو اس کے فادر نے, یعنی کہ جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم کو بلایا. تو ان لوگوں نے ایک کمیٹی تیار کی کہ جو بھی کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس لڑکی میں جو ایک فیوچر کی کوئین بنے گی, ٹھیک ہے, جیسے لیڈی ڈائنا کے حوالے سے. تو یہاں پر جو ہے اس کی کیریکٹرسٹکس میں رکھا گیا تھا, چند میں 2-3 کیریکٹرسٹکس بتا دیتی ہوں جو مجھے یاد ہے. اس میں ایک تھی کہ یہ لمبی ہونی چاہیے, کیونکہ جاپنیز جو ہیں وہ بہت چھوٹے شارٹ کٹ ہوتے ہیں, تو ان کی ریکوائرمنٹ میں لمبا تھا ہونا. اور دوسرا ریکوائرمنٹ تھی اس کی کہ یہ کم از کم جو ہے اتنی پروفیشنل ڈگری ہو کہ یہ اس کے پاس کہ یہ مطلب ہائیسٹ پروفیشنل ڈگری ہو اس کے پاس. تیسری کیریکٹرسٹک تھی کہ وہ نمبر آف لینگویجز بولتی ہو, جانتی ہو, یعنی کہ کم از کم 3 زبانوں سے 4 زبانیں اس کو دنیا کی آتی ہو. اس میں انگلش انکلوڈ, انگلش سب سے فارموسٹ تھی, پہلی تھی, انگلش آنا ضروری تھی کہ اس کو فل انگلش آتی ہو, فلوئنٹ ہو انگلش میں. تو آپ کو لگے گا جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی تھا کہ لگ رہا تھا کہ جاب کے لیے کوئی اپلائی کر رہا ہے. پورے جاپان میں سے جو ایلیجبل لڑکیاں تھیں وہ ڈھونڈی گئیں, تو انہوں نے کامنرز میں سے لڑکیاں نہیں ڈھونڈی, پورا ڈیٹا بیس جو انہوں نے بنایا وہ نوبلٹی, یعنی کہ جو رائل فیملی کی لڑکیاں تھیں ان کو, اور جو فوجی کی لڑکیاں تھیں یا ان کی قوم سے, اس کی کاسٹ سے جو بلانگ کرتے تھے, دونوں نوبلٹی کی کاسٹ یا واریر کی کاسٹ سے جو بلانگ کرتے ہیں, ان کی بیٹیوں کا جو ہے پروفائل لیا گیا. پھر اس میں سے شارٹ لسٹ کیا گیا اور 6 لڑکیاں فائنلائز کی گئی, اور 6 لڑکیوں میں کی جو فائل بنائی گئی وہ 6 لڑکیوں میں وہ ساری کریکٹرسٹکس موجود تھیں جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا ایک فیوچر کوئین کے لیے. لڑکے کو دکھائی گئی, یعنی کہ پرنس کو 6 فائلیں دکھائی گئی, اس میں کہا ایک چوز کریں کہ کس کے ساتھ شادی آپ نے کرنی ہے. اس لڑکے نے جو ہے جو کوئین کو, جو آج کرنٹ کوئین ہے, اس کو چوز کیا. اور وہ لڑکی جو تھی وہ ہائیسٹ پیڈ تھی, خود سی او تھی, اپنی بزنس چلاتی تھی, اور ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی, اور اپنے الگ فلیٹ میں رہتی تھی, پینٹ ہاؤس میں رہتی تھی, بہت امیر تھی اپنے آن رائٹس میں کہ اس نے خود محنت سے حاصل کیا تھا. جب اس کا رشتہ گیا اس کے ماں باپ کے گھر پہ تو اس لڑکی نے منع کر دیا. 3 مہینے تک وہ مسلسل منع کر 6 مہینے تک مسلسل منع کرتی رہی. 3 مہینے تو اس نے جو ہے بالکل منع کیا, پبلکلی منع کر دیا. جب نیکسٹ جو 3 منتھس تھے بالکل خاموشی کے تھے, پھر اچانک جو ہے وہ 3 منتھس میں
نوبلٹی نے اپنا سوشل پاور اور انفلوئنس استعمال کیا ان کے ماں باپ پر، اس کے بزنس میں اور مختلف جگہوں پر، اور آخر لڑکی کو گو اپ کر کے ایکسیپٹ کرنا پڑا پروپوزل، اور 6 مہینے بعد ان کی پروپوزل ایکسیپٹ ہوا، منگنی ہوئی، پھر شادی ہوئی. شادی کے 3 سال تک میاں بیوی بالکل خوش نہیں رہے، اور اس نے جو ہے میڈیا پر آ کر بھی بہت برائیاں کی ہیں اپنے ہسبینڈ کی بھی اور شاد کی بھی. 3 سال کے بعد اللہ معلوم کیا ہوا، یہ سب انسائڈر کی بات ہے کہ ان کی کیسی زندگی بنی. لیکن 3 سال تک وہ صرف اپنے ہسبینڈ کی انٹرپریٹر کے طور پر کام کرتی رہی. پھر 3 سال کے بعد جو ہے ان کی زندگی سیٹ ہوئی. پھر اب جو ہے وہ آج وہ 3 یا 4 بچے ہیں، پتہ نہیں کتنے بچے ہیں ٹوٹل. اس وقت تو 3 تھے جب مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے میں نے فالو اپ کیا تھا. اور اب وہ خود بادشاہ بن چکے ہیں اور وہ خود کوئین بن چکی ہے، اور یہ اب جو ہے وہ نوبلٹی کے اندر داخل ہو گئی. یعنی ایک وارئر، اس کی کاسٹ وارئر تھی، اب وہ نوبلٹی کے اندر داخل ہو گئی ہے. تو وہاں پر ابھی آج بھی جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو نوبلٹی اور وارئر ہیں وہ جب شادیاں کرتے ہیں تو وہ عام لوگوں میں شادیاں نہیں کرتے. یہی چیز اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں تو انڈیا میں اندر بھی جو ہندوازم ہے اس کے بلیف کے مطابق بھی جو ہے ان کی کاسٹ ہے جو مذہب کے بیس پہ بنی ہوئی ہے. اور مذہب کے بیس پر جو میں نے کہا تھا نا، بلیف ضروری نہیں پیسوں کے بیس پہ بنی ہوئی ہو، یہ بلیف کے بیس پر بھی بنی ہوئی ہے. تو جو بلیف کا بیس ہے ان کا یہ ہے کہ جو برہمن کاسٹ ہے وہ سب سے اوپر والی کاسٹ ہے، جس کے اندر زیادہ تر پریسٹ اور اسکالرز اور بڑے لوگ آ رہے ہیں. پھر کاسٹریاز دیکھیں، اگر دیکھیں تو ملتی جلتی کاسٹ نظر آ رہی ہے. برہمنز نوبلٹی ہو گئی جاپان کی، کاسٹریاز وارئرز ہو گئے جو وہاں کے سیمورائے اور وارئرز تھے، وہیشاز جو ہیں وہ کامنرز آ گئے. پھر انہوں نے کامنرز کی بھی جو ہے 3 کیٹیگری، 2 کیٹیگری بنائی ہے، وہیشاز اور شودراز. تو کاشتریاز جو ہے وارئرز ہیں، رولرز ہیں، اور وہیشاز جو ہیں وہ مرچنٹس اور فارمرز اور اسکلڈ لیبر ہوتی ہے جو، اور شودرز جو ہیں وہ کم جاب کرنے والے یعنی کم پیسے والے، جن کے پاس لیبر کلاس ہے، جن کے پاس اسکل نہیں ہے. اور ہریچنز وہ تھے جن کو انٹچبل کہا جاتا تھا، اور ایک طرح سے ان کو بھیک دی جاتی تھی، ان کو کوئی کام بھی نہیں دیا جاتا تھا، کوئی ان کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. آج بھی جو ہے ہریچنز جو ہیں وہ ہیں تو صحیح موجود، لیکن زیادہ تر ہریچنز اپنے آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ہریچنز ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہاں پر یہ سسٹم موجود ہے. اور یہ ہریچنز جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ تھے جو محمد بن قاسم کے سندھ میں آنے پر جو ہے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان کو اپنا مذہب ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے مذہب سے کیا فائدہ جو ہمیں خود کو جو ہے وہ ہم سے دور کر دے. تو ہمیں ایسا مذہب چاہیے جو ہمیں ایکسیپٹ کرے. تو اسلام نے مساوات کی جو بات کی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اس کی میں اگزامپل دوں گی آپ کو. بہت مشہور وہ ہیں سیلیبریٹی ہیں اس کے انڈیا کے، اور بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور فلمیں بھی کی، بزنس مین بھی کیا، بہت سارے چینلز ان کے انڈر میں ہیں. ان کو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو ہے برہمن فیملی سے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ 21 سینچری میں آ کر بھی جو ہے وہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد، اتنے بڑے بزنس ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو جو ہے بالکل اسی طرح سے بیہیو کیا جیسے نوبلٹی نے جاپان میں بیہیو کیا. وہ بھی 21 سینچری کا واقعہ. اچھا، امیتابھ بچن کا نام سب نے سنا ہوگا. امیتابھ بچن کی جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو اس کی ارینج شادی تھی. امیتابھ بچن نے ایشوریہ رائے کو چوز کیا اپنے بیٹے کے لیے، لیکن ایشوریہ رائے جو ہے وہ آلریڈی خود امیر ضرور تھی، سیلیبریٹی تھی، امیر تھی، اور یہ کوئی محبت کی شادی وادی نہیں تھی، یہ ارینج میرج تھی، چاہے وہ میڈیا میں جو بھی کہتے پھریں. لیکن جو ہے وہ اس کے اندر وہ ایشوریہ رائے جو ہے وہ سیلیبریٹی کا آسپیکٹ تھا، اور وہ لو کاسٹ کی تھی. میرے خیال سے وہیشاز میں تھی، وہیشاز سے تھی یا شودرس سے تھی. کاشتریاز میں تو برہمنز شادی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس میں تھی. تو اب ایشوریہ رائے نے تو اس لیے قبول کر لیا رشتہ کیونکہ اس کو اپنی بچوں کی اور اپنی کاسٹ کو اپر کرنا تھا. اس کی کاسٹ تو چینج نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بچوں کی کاسٹ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور امیتابھ بچن کو ایک ایسی بہو چاہیے تھی جو اس کے لیول کی ہو پیسوں کے معاملے میں، پراپرٹی کے حوالے سے. تو ایک طرف جو ہے وہ پیسہ اور پراپرٹی اور شہرت اور عزت دیکھا، اور دوسری طرف کاسٹ کو دیکھا. اب ان لوگوں میں، ہندوز میں یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کے لیے جب دو الگ الگ جگہ سے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک کنڈلی کا سسٹم ہوتا ہے، میچ کرنے کا ہوتا ہے کہ کیا میچ ہو رہی ہیں دونوں کی آسپیکٹس. تو اس کے اندر دونوں کے آسپیکٹس میچ نہیں ہو رہے تھے. ان کی کنڈلی بہت بری آئی تھی، اور یہ آیا تھا کہ ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں جو کنڈلی تیار کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو شادی کرے گا یہ
امیتابھ بچن کا بیٹا جس سے، تو وہ شادی کی رات کو امیتابھ بچن کا بیٹا جو ہے مر جائے گا، یا جس سے وہ شادی کر رہا ہے ایشوریہ رائے، اس کے لیے جو ہے وہ منحوس ہے۔ تو اب یہ منحوسیت یا نحوسیت کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایشوریہ رائے کی شادی پہلے درخت سے کروائی گئی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ درخت سے پہلے کروائی ہے، اور یہ امیتابھ بچن نے کروائی ہے شادی، تاکہ سارا جتنا بھی جو بیڈ اومن ہے، جو بھی غلط جو اومن ہوتا ہے، وہ سب درخت پہ آ جائے، درخت مر جائے۔ وہ ابھی بھی درخت مرا نہیں ہے، لیکن وہ درخت مر جائے، لیکن جو ہے وہ اس کے بیٹے پر کوئی آنچ نہ ہے۔ پہلے وہ شادی ہوئی، اچھا بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، پھر اس نے جو ان کے جو 7 جو پھیرے لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں شادی کے، مین جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نکاح نامہ ہوتا ہے، نکاح کا ہوتا ہے خطبہ، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ صرف برہمنس کو بلایا تھا، نان برہمنس کو الاؤ نہیں کرتے اس کے اندر، بلکہ اتنا زیادہ یہ جو ہے سپرسٹیشس تھا امیتابھ بچن کہ اس نے جہاں سے اس لڑکے اور لڑکی کو آنا تھا، وہاں سے اتنی دور کا فاصلہ رکھا تھا، 100 فیٹ سے زیادہ، کہ کوئی نان برہمن کا سایہ بھی اس کے جو ہے فیملی پر یا برہمنس پر نہ پڑ جائے۔ یہ اتنے زیادہ دماغ میں ان کو دیکھیں کتنے زیادہ یہ لوگ جو ہے وہ سپرسٹیشس ہیں، اور کتنے زیادہ جو ہے توہم پرست ہیں، اور کتنے زیادہ جو ہے بلیف کو مانتے ہیں کہ وہ 21 سینچری پہ آنے کے بعد بھی اس میں چینج نہیں ہوا۔ ایون کہ ان کے کھانے بھی برہمنس کے جو کھانے ہیں وہ صرف برہمنس پکاتے ہیں، اور وہ بھی اشنان کر کے یعنی غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بناتے ہیں، اور یہ ان کے اندر اس میں۔ اور پھر اس نے ایک تقریب کی تھی جیسے ولیمہ ہوتا ہے، اس میں اس نے سارے سیلیبریٹیز کو بلایا تھا، کیونکہ شادی ہو چکی تھی، بیڈ اومن گزر چکا تھا، جو گزرنا تھا ہو چکا تھا۔ تو آپ وہاں پر سوچیں کہ انڈیا جیسے ملک تو چھوٹا ہے، لیکن ان کا مذہب جو ہے ہندوازم مذہب آج بھی اتنا زیادہ ایکسیپٹیبل ہے۔ جب یہ لوگ رشتہ کرتے ہیں اس کے اندر ایون کہ دوستیاں رکھتے ہیں، تو بھی دوستیاں ایک دوسرے سے صرف دیکھ کر رکھتے ہیں کہ کون سی کاسٹ کے لوگ ہیں اور کس کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اتنی بڑی سیلیبریٹی، اتنا بڑا نام، اور یہ میں نے رپورٹ جو ہے وہ سی این این میں دیکھی تھی، اور سی این این میں جو ہے اس کی پورا یہی، ان کو بھی یہی حیرت ہوئی کہ ایک اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ کس انداز سے بیہیو کر رہا ہے، اور چینجز نہیں کر رہا اپنی دنیا میں، اپنے آپ کو جو ہے وہ چینجز نہیں کر رہا کہ وہ چینج کر لے کہ اب 21 سینچری ہے تو ایجوکیشن کو دیکھ لے، اور اس طرح کی جاہلانہ باتوں پر یقین نہ کرے، لیکن وہ یقین کرتا ہے، ابھی بھی یقین کرتا ہے۔ تو یہ 2 ایگزامپلز مجھے یاد آ رہی ہیں۔ دوسرا سسٹم ہے، نظام جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اچھا، کاسٹ سسٹم جو ہے، جو دنیا کا جو نظام ہے، وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں آپ کو نظر آتا ہے۔ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز جیسے جاپان ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، چائنا ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، جیسے سعودی عرب ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، تو عرب کنٹریز بھی تھوڑی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے۔ تو جہاں ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہے وہاں کاسٹ سسٹم کی اہمیت نظر آتی ہے، یا مذہب کی اہمیت یا سیکٹ کی اہمیت نظر آتی ہے۔ پھر کلاس سسٹم کی بات آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر سسٹم جو ہے وہ کلاس سسٹم ہے۔ کون سا نظام ہے؟ یہ کلاس نظام ہے، اسٹیٹس کا نظام ہے، جو پراپرٹی کے بیس پہ ہوتا ہے۔ تو سوشل کلاس کس کو ریفر کرتی ہے؟ سوشل کلاس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم یا وہ سسٹم جس میں جو اسٹریٹیفیکیشن یا سماجی درجہ بندی ہو رہی ہے، جو ڈویژن ہو رہی ہے سوسائٹی کے، وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کتنی ویلتھ ہے، کتنی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس کتنی ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن کی بنیاد پر آپ کو کتنا پریسٹیج ملی ہوئی ہے، اس پریسٹیج کی بنیاد پر آپ کو کتنا پاور ملا ہوا ہے، تو وہ سوشل کلاس کہلاتی ہے۔ تو سوشل کلاس کو سوشیولوجسٹ جو ہیں سوشو اکنامک اسٹیٹس یا SES بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں 2 طرح کے اسٹیٹس آتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسکرائبڈ اسٹیٹس، دوسرا ہوتا ہے اچیوڈ اسٹیٹس۔ اسکرائبڈ اسٹیٹس وہ اسٹیٹس ہوتا ہے جو ہم نے ابھی کیا تھا کاسٹ سسٹم میں، کہ بائی برتھ ملتا ہے۔ تو بائی برتھ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امیر فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، تو کاسٹ تو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، امیر فیملی میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا، تو اس کا مطلب ہے امیر خاندان میں پیدا ہوا۔ تو جو سلور اسپون، انگلش میں کہتے ہیں سلور اسپون، تو سلور اسپون لے کر جو پیدا ہوا وہ امیر خاندان میں پیدا ہوا، اس کی اپنی محنت شامل نہیں تھی، وہ بس پیدائشی امیر نکلا، امیر ہوا، تو وہ ایسکرائبڈ اسٹیٹس کہلائے گا۔ تو یعنی کہ کلاس سسٹم میں ایسکرائبڈ اسٹیٹس بھی ہوتا ہے اور اچیوڈ اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، جبکہ کاسٹ سسٹم میں صرف اور صرف اسکرائبڈ اسٹیٹس ہوتا ہے۔ تو اچیو اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان اپنی پرسنل کوالٹیز، اپنی پرسنل کریکٹرسٹک، اپنی ہارڈ ورک، محنت، ایجوکیشن سے حاصل کرے، اس کو اچیو اسٹیٹس کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو تعلیم سے حاصل کرے یا ہارڈ ورک سے حاصل کرے، جو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تعلیم ہی ہو، ہارڈ ورک بھی کیا اس نے تو بھی اپنے حالات کو وہ چینج کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے اچیو اسٹیٹس اور اسکرائب اسٹیٹس ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کلاس میں اس کی کریکٹرسٹکس ہے اور ساتھ کے اندر جو ہے وہ اس کے لیولز کون کون سے ہیں. تو کلاس سسٹم جو ہے وہ بیس کرتی ہے انسان کی برتھ میں یا انڈیویجول اچیومنٹ پہ، یعنی یا تو اس کو بائی برتھ مل گئی ہے یا اس نے خود نے محنت کی ہے. بائی برتھ ملی ہے تو فار ایگزامپل حبیب گروپ آف انڈسٹریز جب بنی تھی انڈیا اور پاکستان بننے سے پہلے، تو جو پہلے شخص نے محنت کی تھی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تھا لیکن اس کے جو اب اولادیں جو پیدا ہوتی گئی اب وہ لوگ سب سلور اسپون لے کر پیدا ہوئے، تو وہ ان کا اسکرائب اسٹیٹس تھا جن کو برتھ پہ ملا. انڈیویجول اچیومنٹ بعد میں آتی ہے. انڈیویجول اچیومنٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر عشرت کی کا قصہ سنایا، وہ انڈیویجول اچیومنٹ کہلاتی ہے. اسی طرح حسیب خان ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں، پاکستان کے سینیٹر ہیں. ہم کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں اور ہمارے کراچی یونیورسٹی کے بہت سارے پروگرامز کو فنڈ کرتے ہیں. وہ جو ہیں وہ برکس فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک ہیں، جو انٹرنیشنل دوائیاں بناتی ہیں اور ڈرگز بنا کر انٹرنیشنل بھی ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں، پاکستان کے لیے بناتے ہیں. ان کے کمپنی کے نام پر پوری برکس کورنگی میں برکس چورنگی بھی بنائی گئی ہے. اور یہ شخص جو ہیں وہ شخص ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے زیادہ. یہ بھاگ کے آئے تھے پشاور سے، پٹھان ہیں، اور پہلے ان کی جاب جو تھی وہ تھی اخبار بیچنے کی، اور اخبار بیچ کے انہوں نے اپنا گزارا کیا تھا. اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی ہوئی، اپرچونیٹی ملی، ایجوکیشن، تھوڑی بہت ایجوکیشن، پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کام کیا، وہاں پر جو ہے وہ رسک لیا، اپنا بزنس شروع کیا اور پھر اپنا بزنس کو بڑا کرتے گئے اور 70 سال کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ بزنس انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر گئے. تو اب بہت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی ترقی کر لیتے ہیں اور وہ انڈیویجول اپنی اچیومنٹ اور اپنی محنت سے ترقی کرتا ہے. تو انڈسٹریل سوسائٹی میں نظر آتا ہے آپ کو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اربن سوسائٹی میں انسان کے پاس جو ہے چوائسیز اور چانسز ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں آگے بڑھنے کی. جبکہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جہاں پر کلوز سسٹم ہوتا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کلاس چینج کرنے کا اپرچونیٹی کم ملتی ہے. اب پاکستان کے اندر اوور آل ہم دیکھیں دنیا میں تو اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس، اور شہروں میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو 9 کلاسز تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، جیسے اپر کلاس، اپر مڈل کلاس، اپر لوور کلاس، مڈل اپر کلاس، مڈل کلاس، مڈل لوور کلاس، لوور اپر کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس. یہ 12 کلاسز تو 9 کلاسز تو ہر جگہ پائی جاتی ہے. لیکن یہ پاورٹی کے نیچے والے جو لوگ ہیں اس کے اندر، یعنی کہ جو لوور کلاس ہے، اس کے نیچے بھی 3 کلاسز پائی جاتی ہیں کراچی میں. وہ کون سی؟ وہ پاورٹی کے بیس پر ہے کہ بہت زیادہ غربت والے، پھر اس سے کم غربت والے، پھر اس سے کم غربت والے. تو آپ اس کو الٹا کریں کہ لوور کلاس کے اندر بھی جو ہے کم غربت، اس سے زیادہ غربت اور سب سے زیادہ غربت. جو سب سے زیادہ غربت ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو 3 وقت کی روٹی ڈیلی نصیب نہیں ہوتی. وہ زیادہ تر ہمارے رورل ایریاز کے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کلاسز. اور زیادہ تر وہ کلاسز جو بنی ہیں وہ کس بیس پر بنی ہے کہ ان کے پاس کتنی انکم ہے، کتنا اماؤنٹ ہے، اور وہ کتنا جو ہے وہ کما رہے ہیں، یا کتنا ان کے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں، گھر گاڑی وغیرہ ہے. تو اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. اپر کلاس میں کیپٹلسٹ کلاس ہے، اپر مڈل کلاس میں مینیجرز اور پروفیشنلز ہیں، مڈل کلاس میں وائٹ کالر ورکرز ہیں جس میں جابز آ جاتی ہیں، ورکنگ کلاس میں لیبر کلاس آ جاتی ہے، بلو کالر کہتے ہیں اس کو، اور لوور کلاس میں جو ہے بالکل لیبر کلاس آ جاتی ہے. یہ جو ہے وہ جنرلی ڈیولپ کنٹری میں یہ کہی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بیسکلی جو اپر کلاس والے ہیں وہ زیادہ تر جو وہ لوگ ہیں جن کو بائی برتھ جو ہے وہ اسکرائب اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ان کی جنریشن ٹو جنریشن جو ہے پیسے ان کو ملے ہیں. جیسے بھٹو فیملی دیکھ لیں آپ اس کے اندر، اور آپ جو ہے وہ بھٹو کے جو بچے جو ہیں وہ سلور اسپون لے کر پیدا ہوئے، نواز شریف کے بچے سلور اسپون لے کر پیدا ہوئے، عمران خان کے بچے سلور اسپون لے کر پیدا ہوئے. تو یہ وہ لوگ وہ جنریشن ہے جن کو محنت نہیں کرنی پڑی اتنا پیسہ کمانے کے لیے، ان کے باپ داداؤں نے وہ کما لیا تھا. تو
اچیو اسٹیٹس بھی ہے، اسکرائب اسٹیٹس بھی آپ کو ملتا ہے۔ تیسرا سسٹم ہے اسٹیٹ سسٹم۔ اسٹیٹ سسٹم کو ہم جو ہے جاگیردارانہ نظام بھی کہتے ہیں۔ اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ فیوڈلزم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے، اور فیوڈلزم میں جو جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ تین امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں۔ جو پہلی کریکٹرسٹک ہے وہ لیگلی جو مطلب یہ لیگلی ڈیفائن ہوتا ہے، یعنی کہ لیگلی ڈیفائن کا مطلب ہے کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں، ان کے پاس لیگل ان کی پریولیجز ہیں، ان کے پاس آبلیگیشنز ہیں، جیسے فیوڈلسٹ کے پاس جتنی زمینیں ہیں اس کا وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے اندر جتنا کماتے ہیں وہ اپنا حق رکھتے ہیں، اور ان کے انڈر میں جتنے فارمرز ہیں اس کی وہ ٹیک کیئر کرنا ان کا جو ہے وہ مین آسپیکٹ ہے، ان کے انڈر میں آتا ہے۔ پھر اسٹیٹ سرٹیفکیشن سسٹم ہے، زیادہ تر اس سوسائٹی میں ہوتا ہے جو ایگریکلچر سوسائٹی ہے، جہاں فارمرز ہے، جہاں فارمنگ کا کام جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں جو ہے فیوڈل سسٹم آپ کو اس لیے نظر آتا ہے زیادہ کیونکہ ہمارے یہاں زمیندارانہ نظام، اس لیے کہ 67% جو ہماری پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور اس میں بھی میجورٹی کا جو جاب ہے، میجورٹی لوگوں کا جو لائیولیہوڈ ہے وہ بلانگ کرتا ہے فارمنگ سے، اور وہ فارمرز اور پیزنٹس ہیں۔ تو یہ بات ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیوڈلزم آیا کہاں سے۔ تو بیسکلی فیوڈلزم ہمارے پاس جو آیا وہ برٹش لوگوں کی جو ہے وہ دین ہے ہماری، اور برٹش لوگوں نے ہمیں دی ہے۔ یہ پہلے جو ہے فرسٹ ہیریڈیٹی سے آیا تھا، پھر سیکنڈ کلرجی ہے، پھر کامنرز ہے۔ کیسے آیا کامنرز؟ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے فیملی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، کہ فیملیلس کا ذکر کیا تھا ہم نے فیملی کا، جب ہم فیملی انسٹیٹیوشن پڑھا رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جو اٹلی جو روم میں رائز اینڈ فال آف رومن امپائر آپ دیکھتے ہیں، تو روم کے اندر جو ہے جب فوجی جو ہے ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو بہت زیادہ جولری اور گولڈ دیا جاتا تھا، بادشاہ دیتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا خود کا گولڈ اور جو جولری ہے، جو ہیرے جواہرات ہیں، وہ کم ہونا شروع ہوئے، ان کا خود کا اپنا خزانہ کم ہونا شروع ہو گیا، تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا دیں۔ تو انہوں نے زمینیں بہت تھیں، تو انہوں نے ان کو زمینیں دینا شروع کر دی، بہت بڑی بڑی زمینیں، کتنے کتنے ہزاروں ایکڑ جو ہے ان کو دینا شروع کر دیا۔ اب فوجی تھے، ان کو زمینوں پر کام کرنا تو آتا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، پیسہ خوب تھا تو وہ فارمرز کو، پروڈیوسرز کو ہائر کرتے تھے، سلیوز کو خرید لیتے تھے، اور مطلب سلیوز کا مطلب غلاموں کو خرید لیتے تھے، اور اسی سے کام کرواتے تھے۔ پھر اتنا بڑا گروپ بن جاتا تھا ان کا کہ یہ لوگ ان کے لیے جو ہے سمجھے 200-300 لوگ بن جاتے تھے، یہ فارمرز، پروڈیوسر، سلیوز، ان کے لیے گھر بناتے تھے اور ایک پوری آبادی کریٹ کرتے تھے، یہ آپس میں شادیاں کرتے تھے، اور بہت بڑا ان کا خاندان ہو جاتا تھا۔ اور پھر یہ ان کو نام دیتے تھے، جو نوبلٹی تھی ان کو نام دیتی تھی یہ ہمارے فیملس ہیں، یہ فیملس کہتے تھے اس کو۔ یہ فیوڈلزم جو ہے وہ روم سے جو ہے رومن امپائر میں تھا۔ پھر رومن امپائر سے جو ہے جب رومن امپائر ختم ہوا، اور وہاں پر جو ہے فرانس نے جو ہے وہ وہاں پر اٹیک ہوا، فرانس کا اور یو کے کا، اور ان لوگوں کا جو ہے مینڈلنگ شروع ہوئی، تو روم سے جو ہے وہ سسٹم جو ہے اچھا زمینیں جب بڑھ گئیں تو انہوں نے ایکسپلائٹ شروع کر دیا، تو گورنمنٹ نے اس زمینوں کا ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ تو ٹیکس لینا شروع کر دیا کیونکہ وہ کمانا شروع ہو گئے، پہلے بادشاہوں کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا کمانا شروع ہو جائیں گے، تو انہوں نے ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ جب ٹیکس لینا شروع کر دیا تو جو زمیندار تھے انہوں نے کہا ہم ٹیکس اتنا کیوں بھریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ فارمرز کی تنخواہیں کم کر دیں، یا جن کو ٹھیکے پہ زمینیں دیتے تھے ان کی پروفٹ مارجن کم کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو اپنے انڈر رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح فیوڈلزم کی یہاں آغاز ہوا، اور یہ فیوڈلزم جو ہے وہ اس کا آسپیکٹ روم سے، اٹلی سے جو ہے ہوتا ہوا فرانس گیا، فرانس تھا یورپ، اس وقت فرانس اور برٹن ایک ہی تھے، اور یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ برٹش رول کے انڈر آ رہے تھے۔ اس طرح برٹش میں آیا، اور جب برٹش جو ہے انڈیا اور پاکستان اور یہاں پر آئے تو یہ فیوڈلزم ہمیں ورثے میں دیا، یعنی کہ جو مسلمان، وہ ہندو جو ان کی ہیلپ کرتے تھے ان کو وہ زمینیں دے دیا کرتے تھے۔ اسی لیے جو ہے بہت سارے ریاستیں آپ کہتے ہیں نا، یہ ریاست جو ہے نور پور کی ریاست، خیر پور کی ریاست، فلاں ریاست، تو یہ ریاستیں ان کے پاس آئی کہاں، انہوں نے تھوڑی خود کمایا ہے، بلکہ ان کو جو انہوں نے ہیلپ کی تھی تو گورنمنٹ نے ان کو جو ہے اس کے ریوارڈ میں ان کو زمینیں دی تھی۔ تو اس طرح وہ فیوڈلز بن گئے اور یہ فیوڈلزم چلا۔
لیکن پاکستان اور انڈیا کی جب آزادی ہوئی تو انڈیا نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور فیوڈلزم کو جو ہے سختی سے ختم کر دیا. اور آج جو ہے ان کے جو سیاست میں جو آپ کو اوور آل جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کا سسٹم اوپن ہے اور نیچے سے لوگ اوپر آ سکتے ہیں, ہر طرح کے لوگ اس میں آتے ہیں, اور انہوں نے ترقی بھی ہم سے زیادہ جلدی اسی لیے کی. ہم لوگ جو ہے فیوڈل سسٹم کے کا شکار رہے, ہم نے ختم نہیں کیا اور ہم نے نہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور ہمارے آج بھی جو رولنگ کلاس ہے وہ سب فیوڈلز ہیں. اگر آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی ایم کیو ہے, وہ پیپلز پارٹی ایم کیو نہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پہلے سے فیوڈلز موجود ہیں, یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی جن کے پاس پیسہ تھا وہی آگے آ رہے ہیں, اور نیچے کے لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل سے اوپر آتے ہیں. ابھی صرف پی ٹی آئی میں چند لوگ ایسے آئے ہیں جو اپنی ایجوکیشن کی بیس پر آئے ہیں, نہ کہ اپنی گھر کے پیسوں کے بیس پر آئے ہیں, ان کے نام کو یہ بہت کم ملتا ہے. تو فیوڈلزم ہم کو ورثے میں ملا, برٹش کے ورثے میں, اور ہم نے آج تک اس کو چھوڑا نہیں. اور آج جو ہمارا ملک چلا رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو فیوڈلسٹ ہیں. تو فیوڈلزم کیسے ختم ہوگا؟ نہیں ختم ہو سکتا فیوڈلزم. تیسرا سسٹم ہے سلیوری سسٹم, چوتھا سسٹم ہے سوری سلیوری سسٹم. سلیوری کا مطلب ہے غلامانہ نظام. غلامانہ نظام جو ہے غلاموں کو کا خریدنا بیچنا, یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں آلموسٹ اب ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کی شکل جو ہے چینج ہو گئی ہے. اسلام میں جو ہے سلیوری جائز ہے اس وقت تک کہ جب آپ اپنے سلیو کو اسی طرح سے اٹھائیں, بٹھائیں, کھلائیں, پلائیں, سلائیں, وہی چیز دیں جو آپ استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں یہ سلیوری کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں سلیو کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ وہ آ جائے اور اس سے اتنا کام لو کہ وہ مر جائے, لیکن جو ہے وہ پھر بھی آپ اس کی عزت نہ کریں. تو ہمارے یہاں سلیوری سسٹم جو ہے وہ اسی وجہ سے اسلام میں اب جو ہے سلیوز کو دیکھتے ہیں ہم, اسلامی ممالک میں سلیوز آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن ابھی بھی سعودی عرب میں یہ چیز نظر آتی ہے. اس کی شکل کیسے چینج ہو گئی؟ اس کی شکل ایسے چینج ہو گئی ہے کہ اب جو ہے ہیومن ٹریفکنگ ہو گئی ہے. ہیومن ٹریفکنگ میں بچوں کا کاروبار, عورتوں کا کاروبار اور مردوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے, اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جا رہا ہے. جس میں بھی چائنا میں ابھی بہت زیادہ یہ ہوا کہ پاکستان سے بہت سی لڑکیوں سے شادی کر کے لے کے گئے اور وہاں سلیوری کے طور پر رکھا گیا. پھر ہیومن ٹریفکنگ میں جو ہے بڑے بڑے گینگز اور بڑے بڑے آرگنائز کرائم کے لوگ جو ہیں یہاں سے عورتوں کو لے کے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں پروسٹیٹیوشن کے لیے, گھر کے کاموں کے لیے. مردوں کو لے کے جاتے ہیں مزدوری کے لیے, بچوں کو لے کے جاتے ہیں. جیسے عرب کنٹری میں جو ہے کیمل ریسنگ ہوتی ہے, تو اس کے اندر بچے جو ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ گرتے ہیں تو مر جاتے ہیں وہ بچے. تو وہ ابھی بھی سلیوری کے طور پر بچوں کو یہاں سے جو ہے وہ لوگ منگواتے ہیں پاکستان سے. بہت سارے جو کڈنیپنگ ہوتی ہے جس کا اثر نہیں ہوتا, وہ اصل میں بائی شپ اور بائی جو سی ہے وہ گلف کنٹریز میں بھیجے جاتے ہیں. تو اب جو ہے سلیوری سسٹم تو ایز سچ نہیں ہے, لیکن اس کا شکل چینج ہو گئی اور کرائم جو ہے وہ ہو گیا ہے. اسی لیے آج یونائٹڈ نیشن نے سلیوری کو کرائم قرار دے دیا ہے. تو اس وجہ سے اوپنلی سلیوری سسٹم آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے. لاسٹ سسٹم ہے ایگیلیٹیرین سسٹم. ایگیلیٹیرین سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں انڈیویجولز ہیں وہ آلموسٹ ایک ہی جیسی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہوں. ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ایگیلیٹیرین سسٹم جس کے اندر ہم کہہ رہے ہوں کہ سبھی ایک جیسے ایک ہی جیسے کھانے پکاتے ہوں, ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہوں, ایک ہی جیسی اکنامک بیس ہو, کوئی اسپیشلائزیشن نہ ہو, کوئی پولیٹیکل رول نہ ہو, سب لوگ جو ہے آلموسٹ برابر ہوں. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یا وہ خانہ بدوشی ٹائپ والی زندگی گزارتے ہیں. تو زیادہ تر یہ دیکھا جائے تو یہ کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں. یہ اسٹون ایج میں ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی کی کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں. تو آج بھی جو دنیا میں ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز ویسے تو ہے نہیں, لیکن اس طرح سے رہتی ہیں ٹرائبز اور کلینز میں. افریقہ کے کچھ ٹرائبز رہتے ہیں, اور برازیل کے پناما کی سائڈ پر کچھ ٹرائبز رہتے ہیں, بالکل اسی طرح پریمیٹیو ٹرائبز رہتے ہیں. وہ پریمیٹیو ٹرائبز میں ابھی بھی آپ کو ایگیلیٹیرین سسٹم نظر آتا ہے جس میں ایک چیف ہوتا ہے اور باقی سب ایکول ہوتے ہیں, ایک ہیڈ ہوتا ہے اور باقی سب کی حیثیت ایکول ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایگیلیٹیرین سسٹم نظر آئے گا, ورنہ آپ کو دنیا میں ایگیلیٹیرین سسٹم جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اب لوگ جو ہمارا ایک پوائنٹ میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا وہ مجھے شامل کرنا ہے,
اور وہ شامل کرنا ہے کہ اسٹریٹیفیکیشن کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹریٹیفیکیشن جو کیوں ہوتی ہے اس کے جو ریزنز ہیں اس کے اندر میں چند ریزنز بتا دیتی ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے اوپن کریں گے فارم کو. تو اسٹریٹیفیکیشن کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بلیف سسٹم, کہ اسٹریٹیفیکیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ریلیجیس بلیفس جو ہیں وہ اسٹریٹیفیکیشن کا سسٹم بتاتے ہیں, جیسے انڈیا اور جاپان میں. دوسرا سب سے بڑا ریزن ہے کہ کانفلکٹ ہوتا ہے. کانفلکٹ کس وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جب دو گروپس کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایک گروپ جو ہے وہ جو ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے, اور وہ پھر نان ڈومیننٹ گروپ کو جو ہے وہ اپنے نیچے رکھتا ہے. اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے سپیریئر کرتا ہے, اور اپنے آپ کو سپیریئر کہتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر کہتا ہے. اس طرح نوبلٹی نے جنم لیا تھا. ریولوشن بھی آتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کارل مارکس کی تھیوری کے مطابق کانفلکٹ تھیوری ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کو ایکسپلوئٹ کریں گے, غربت زدہ لوگوں کو, پاورٹی اسٹرکن لوگوں کو اگر آپ ایکسپلوئٹ کریں گے تو وہ انقلاب لے آئیں گے. تو فرینچ ریولوشن اس کی ایگزامپل ہے. اور پھر وہی غربت زدہ لوگ جو ہیں وہ ڈومیننٹ بن جائیں گے, حکومت کریں گے, اور کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ لوگ بھی وہی کام کریں گے جو پہلے ان کی حکومتیں کیا کرتی تھی. تو یہ کانفلکٹ پرسپیکٹو کے جو آسپیکٹ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانفلکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ گروپس بننا شروع ہے. پھر ایک اور ریزن آ گئی ہے, اپرچونیٹی ہے, کہ ہارڈ ورک ہے, کہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے وہ ہارڈ ورک کی وجہ سے ہوا, کہ کسی نے زیادہ محنت کی, اس نے زیادہ حاصل کر لیا, کسی نے کم محنت کی. انکم کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ انکم کیوں ہے, ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم ایجوکیشن زیادہ اور کم لیتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے کہ کون سب سے زیادہ ڈومیننٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلے جو پرانے زمانے میں جب سسٹم شروع ہوا تھا اسٹریٹیفیکیشن سسٹم, تو اس کے اندر ڈومیننٹ وہ ہوتا تھا جو پاورفل ہوتا تھا جسمانی طور پر. دو لیڈرز آپس میں فائٹ کرتے تھے, جو مر جاتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور جیت جاتا تھا اس کو لیڈر مان لیا جاتا تھا. تو پہلے تو فزیکل ڈومیننس تھی, پھر بعد میں ریسورسز کی ڈومیننس ہوئی, کس کے پاس کتنی جو ہے وہ گائے ہیں, کس کے پاس کتنے گھوڑے ہیں, کس کے پاس جو ہے کتنے گوڈس ہیں, شیپس ہیں, کتنے کے پاس مویشی ہیں, کیٹلز ہیں. تو اس بیس پر ہوا کہ میرے پاس اتنے ہیں, اس کے پاس اتنے ہیں, میرے پاس اتنا ہے, اس کے پاس اتنے ہیں. تو کمپیریزن جو ہے لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں, اور جس سے جو ہے انہوں نے وہ سرٹیفکیشن بنایا. تو وہاں پر جو ہے ویلتھ کے بیس پر یا پراپرٹی کے بیس پر بنا. تو ریزن یہ بھی ہے. پھر ہارڈ ورکنگ بتایا آپ کو, کمپٹیشن کی وجہ سے سرٹیفکیشن ہوتا ہے کہ دنیا میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیسک اور ایک بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ایک سسٹم میں موجود ہے اس سسٹم میں وہ آگے بڑھیں. تو وہ جو سسٹم میں آگے بڑھنے کے لیے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی آسپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چند چیزیں ہیں اسٹریٹیفیکیشن کی کہ دنیا میں. اور پھر جو ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ انفیریئر نہیں مانتا, اسی لیے وہ خود جو ہے وہ اپنی سہولت کے لیے اور اپنی پاور کو دکھانے کے لیے جو ہے دوسروں کو انفیریئر بناتا ہے. تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی جو مین آسپیکٹس جو ہیں وہ کازز جو ہیں یا فیکٹرز ہیں وہ یہ آپ کے فیکٹرز نظر آتے ہیں. پھر اس میں گریڈینس بھی ہے, اس کے اندر جو ہے دنیا میں فتح کرنا, جیسے الیگزینڈر دی گریٹ دنیا کو فتح کرنے نکلا اور اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. نپولین بوناپارٹ نے اس سے زیادہ دنیا فتح کر لی. تو لوگوں کو جو ہے کچھ لوگوں کی انڈیویجول کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے دنیا میں ایسا کام کریں کہ ہم سب سے اوپر نظر آئیں, سب سے بہتر نظر آئیں, سب سے الگ نظر آئیں, پاپولر نظر آئیں. تو وہ جو اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں, جو پاپولیرٹی کانشیس ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو مختلف رکھنا چاہتے ہیں, منفرد رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اس میں یہ بھی بڑی ریزن آتی ہے کہ وہ اسٹریٹیفیکیشن کے اندر سب سے زیادہ پیش ہوتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ کون مشہور ہے کون مشہور نہیں ہے. ہمارے یہاں سیلیبریٹیز میں بھی ایون کے دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ فالوورز ہیں وہ زیادہ مشہور ہے, جس کے کم فالوورز ہیں وہ کم مشہور ہے. ہم ٹیلنٹ کے بیس پر آج کل جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے, بلکہ ہم فالوئنگ کے بیس پر دیکھ رہے ہیں کہ کون سی سیلیبریٹیز کی فالوئنگ زیادہ ہے. تو یہ اسٹریٹیفیکیشن سسٹم جو ہے آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے. تو یہ چند جو ہیں کازز اسٹریٹیفیکیشن کی ہم نے کی. ہمارا یہ ٹاپک فنش ہوا.